حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد دو ہیں، ایک میلاد جسمانی ہے اور دوسرا میلاد روحانی۔ اور جمہور کے مطابق جو ولادت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی 12 ربیع الاول وہ میلاد جسمانی تھا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک ولادت 40 برس میں بصورت بعثت، وہ آپ کا میلاد روحانی تھا۔ یہ نیا زاویہ ہے آقا علیہ السلام کی دو ولادتوں کو دیکھنے کا، ایک ولادت ہے اور ایک بعثت ہے۔ ولادت یعنی میلاد، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ولادت کے ذریعے حضور کا ظہور جمال، آپ کے جمال کا ظہور، اور بعثت کے ذریعے آپ کے کمال کا ظہور۔ ولادت کی صورت میں انسانی کائنات، خاص طور پر اہل ایمان کو عظیم عظیم، اور بعثت کی صورت میں اسی طرح عالم انسانی کو راہ ہدایت اور اہل ایمان کو عظیم سیرت دی۔ ولادت کے ذریعے کائنات کی سب سے زیادہ حسین و جمیل صورت ظاہر، ایسی صورت نبی منصع شہود پر نہ ظاہر ہوئی تھی نہ کسی نے دیکھا تھا۔ اسی طرح بعثت کے ذریعے کائنات کی افق پر عظیم الشان سیرت ظاہر ہوئی، ایسی سیرت کہ تاریخ بنی آدم نے کبھی نہ پہلے دیکھی نہ بعد میں دیکھی۔ حضور اسلام کی آمد سے انسانیت کا ایک ایسا کامل نقشہ ظاہر ہوا جس کو اللہ رب العزت نے ابد الآباد تک اسوہ حسنہ بنا دیا، یہ فرما کر لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اب یہ ذہن میں رکھ لیں، جیسے آقا علیہ السلام کی ولادت ہوئی جمال بے نظیر، ویسے ہی آقا علیہ السلام کی بعثت نے بتایا کہ آپ کا کمال بھی بے نظیر، آپ کے تمام افعال و اعمال بھی بے نظیر، اور آپ کے تمام شعائر تمام خصال بھی بے نظیر۔ اب دو چیزیں سامنے آ گئی، یہ آقا علیہ السلام کی پیاری صورت اور ایک آپ کی پیاری سیرت۔ دو میں تعلق کیا ہے؟ برصغیر پاک و ہند کی بدقسمتی مدتوں تک میلاد اور سیرت کے دونوں عنوانوں کو لڑایا گیا، کوئی اہل میلاد بنا، کوئی اہل سیرت بنا، اور ایک کو دوسرے کا منکر ٹھہرایا۔ اللہ کا شکر ہے کہ بنیاد القرآن کے ذریعے آج اہل میلاد اور اہل سیرت یکجان و یکجا۔ میلاد اور سیرت کا تعلق کیا ہے؟ میلاد کے لفظ کو میں نے آقا علیہ السلام کی ظہور صورت کے ساتھ جوڑا، اور بعثت کو آپ کے ظہور سیرت کے ساتھ جوڑا۔ دو کے درمیان تعلق یہ ہے کہ سیرت سے پہچان پیدا ہو۔ آدمی سب سے پہلے جو چیز دیکھتا ہے کسی چیز دیکھتا ہے وہ صورت ہوتی ہے، اس صورت کو دیکھنے سے دل میں رغبت، آنکھوں کو ٹھنڈک ملتا ہے، قلب کو رجوع ملتا ہے، اس صورت سے پہچان ہوتی ہے، پہچان سیرت سے ظلم پہچان پروان چڑھتی ہے۔ اگر صورت سے تعلق رکھ لیا جائے اور سیرت کو مضبوطی سے تھاما نہ جائے تو پہچان بس پہچان رہ جاتی ہے، پروان نہیں چڑھتی اور زندگی ویران ہو جاتی ہے۔ اس لیے صورت سے ابتدائی تعلق قائم ہوتا ہے اور سیرت اس تعلق کو مضبوطی اور استحکام دیتی ہے۔ لہذا اس پر ہر مومن کا ایمان ہونا چاہیے کہ کائنات ہستگرد میں نہ کوئی صورت محمدی جیسی حسین، اسی طرح کائنات ہستگرد میں کوئی سیرت بھی سیرت محمدی جیسی خوبصورت اور عمدہ۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ آقا علیہ السلام کی سیرت کو کائنات انسانی کی سب سیرتوں سے زیادہ عمدہ کیوں بنایا گیا؟ اب یہ نقطہ میرا اگلا نقطہ ہے گفتگو کا، اس کو غور سے سمجھیں کہ تمام انبیاء علیہ السلام بھی دنیا میں تشریف لائے، تمام انبیاء اور رسول یاد رکھیں صرف اپنی امت کے نبی تھے۔ ہر نبی دنیا میں آیا وہ اپنی امت کا نبی تھا، لیکن حضور علیہ السلام صرف امت کے نہیں سب نبیوں کے بھی نبی۔ آپ نبی امتی نہیں تھے، نبی جو امت نہیں تھے، بلکہ نبی جو انبیاء تھے، سب نبیوں کے نبی۔ آپ کے نبی میں سوال کیا یہ کہنا محض محبت اور عقیدت کے باعث ہے یا اس کی کوئی اصل ہے، حقیقت؟ یہ جو بات میں نے کہی کہ آقا علیہ السلام نبی الانبیاء، نبیوں کے بھی نبی، صرف آقا علیہ السلام کی امت نے آپ کا کلمہ نہیں پڑھا، سب نبیوں نے بھی آپ کا کلمہ پڑھا۔ آپ سوچ رہے ہیں مجھے کیسے؟ قرآن مجید
سے پوچھتے ہیں، اللہ رب العزت نے جمی ارواح انبیاء کو جمع کیا، جمع کر کے ان سے کلام کیا، انبیاء کی روح سے خطاب کیا اور فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن کتاب حکمۃ، اللہ رب العزت نے تمام انبیاء اور رسولوں کو جمع کر کے ان سے ایک عہد لیا، ایک وعدہ، ایک میثاق لیا اور معاہدہ کیا۔ میثاق وہ عہد کیا تھا؟ فرمایا لما آتیتکم من کتاب حکمۃ، پھر تمہارے بعد میرا ایک منتخب چنیدہ اور مصدق لما معکم، جو کتابیں جو پیغامات جو تعلیمات آپ دے چکے ہیں وہ ان ساری تعلیمات کی اور کتابوں کی اور تمہارے علم و حکمت کی تصدیق کرے گا، تمہاری اور تمہاری نبوت اور تمہاری تعلیمات کا مصدق ہوگا۔ یہاں تک اللہ رب العزت نے حضور علیہ السلام کا مرتبہ بیان کیا کہ ان کا اسٹیٹس کیا ہوگا۔ وہ جب دنیا میں آئیں گے تو تمہاری نبوتوں کی تصدیق کریں گے، تمہاری رسالتوں کی تصدیق کریں گے، تمہاری کتابوں کی تصدیق کریں گے، تمہارے صحائف کی تصدیق کریں گے، تمہاری تعلیمات کی تصدیق کریں گے، جہاں تک آقا تمام اور میں اللہ اب تمہارے اوپر واجب ہے کہ تم سب اس نبی پر ایمان نبی نے حضور علیہ السلام کو نبی الانبیاء بنا، جس طرح تمہاری امتیں تم پر ایمان لائیں گی اس طرح تم سب اس نبی آخر زمان پر ایمان ولا تنصروا، اس کا زمانہ پالو، اس کی مشن کی مدد کرو۔ اللہ رب العزت نے یہ پوری اسٹیٹمنٹ انبیاء علیہ السلام کے آگے رکھی، ان سے پھر پوچھا، سوال کیا اقررتم، کیا تم اس عمل کا اقرار کرتے ہو کہ تم اس نبی آخر زمان پر ایمان لے واخذتم علی ذلک اصری، اور اس عمل پر میرے ساتھ صبر کرتے ہو؟ جواباً انبیاء علیہ السلام نے کہا قالوا اقررنا، کہ باری تعالیٰ ہم نے اقرار کر لیا کہ نبی آخر زمان کا طلب پڑھنے کا اقرار، ہم ان پر ایمان لائیں، ایمان لانے کلمہ پڑھیں۔ اللہ عزت نے فرمایا فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين، کہ تم گواہ ہو جاؤ اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ میں شریک ہوں۔ اس طرح حضور علیہ السلام کو عالم ارواح میں کائنات انسانیت بعثت شروع کرنے سے بھی پہلے حضور علیہ السلام کو نبی الانبیاء بنا، سب نبیوں کا نبی بنا، کیونکہ آقا علیہ السلام سب نبیوں کا نبی بنایا، اس لیے ہر نبی کو حکم دیا کہ وہ اپنی امت کو حضور علیہ السلام کی بعثت کی خوشخبری سناتا جائے کہ وہ کسی کے زمانے میں آ جائیں تو ان پر ایمان لاؤ، اور اگر بعد کے زمانے میں آئے تو حضور علیہ السلام کی خوشخبری سنی حضور پر لانا بنا، نبی ایسا کرتا ہے، حتیٰ کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام مبشرا من بعد اسمہ، میں بھی پہلے نبیوں اور رسولوں کی طرح اپنے بعد آنے والے رسول آخر میں بشارت دی۔ جب یہ نکتہ سمجھ میں آ گیا تو یہاں سے ایک اور اصول وضع، یہ بات توجہ کریں، ایک اور اصول وہ یہ کہ ایمان عالم انسانیت اور نبیوں کے ذریعے پہنچا، ایمان کا پیغام، اور ہر امتی کو یا اس زمانے کے ہر انسان کو ایمان ملا اس دور کے نبی کا کلمہ پڑھنے سے، لیکن انہیں آقا علیہ السلام پر ایمان لانے کا ذمہ دار ٹھہرایا جا رہا ہے۔ اس سے یہ بات معلوم ہوئی دنیا میں ہر مومن کا جو ایمانی وجود ہے، ایمانی وہ اس کے نبی کے ایمانی وجود کے تابع، اس کے نبی کا جو ایمان کی اس کی امت میں ہر مومن کا ایمانی وجود اس کے تابع، اور پھر ہر نبی کا ایمانی وجود، ہر نبی کا حضور علیہ السلام پر ایمان لانے کے تابع، حضور پر ایمان لانے سے انبیاء پہلے مومن بنے، بعثت ہونے سے بھی اب عالم ارواح اب پھر نبی بنے، اور آقا علیہ السلام پر چونکہ ایمان لانا ہر نبی پر واجب ٹھہرا اور حضور کو نبی الانبیاء بنایا گیا، اور حضور علیہ السلام پر ایمان لانے سے ہی ہر نبی کے ہر شب نبوت کی توثیق ہوئی، معلوم ہوا کہ اصل ایمان حضور علیہ السلام کو ہے، باقی تمام ایمان حضور السلام پر ایمان لانے کے تابع اور تصدیق، ہر امت کا ایمان حضور السلام پر ایمان لانے کے تابع۔ اب یہاں پر ایمان کی اپنے ایمان کی حقیقت کو سمجھنا آسان ہے، اور وہ یہ میں ایک مثال دیتا ہوں جس سے ایمان کی حقیقت بڑی سمجھ میں آ جائے گی، اور یہ جو تعلق ہے حضور پر ایمان لانے کے تابع ہے
کائنات کے ہر مومن کا ایمان، ہر وہ پہلے امتوں میں گزرا ہم وہ بعد میں۔ اس کی مثال ایسے ہے کہ جب دھوپ نکلے اور روشنی ظاہر ہو، آپ دھوپ سے ایک سوال کریں، دھوپ سے سن شائن سے سوال کریں اور دھوپ سے پوچھیں تو کیا ہے، تو کون ہے، کہاں سے آئی ہے، اپنی حقیقت بتا، یہ دھوپ سے پوچھیں، سن شائن سے۔ دھوپ آپ کو جواب دے گی، دھوپ اور روشنی آپ کو جواب دے گی، وہ یہ کہے گی کہ میں خود کچھ بھی نہیں، میں خود کچھ بھی نہیں بلکہ میں صرف سورج کا پرتو۔ آپ نے یہ کیمرے زیادہ اونچے کر کے رکھے ہوئے ہیں، ان کو تھوڑا ہائٹ نیچے کریں، اسکرین جو ہے نا اس کے just bring them little bit down, just upon the screen. No, your camera. Is it possible or not? Tell me frankly. جی جو اسکرین کا اینڈ ہے نا just bring up to that. It is too high for me to look at the camera. If there is any difficulty, let me know. It is not at my eye level. Little bit. میں عرض کر رہا تھا دھوپ آپ کو جواب دے گی کہ میں کچھ نہیں ہوں، میں اصل میں سورج کا پرتو۔ بیٹے دونوں کیمرے نیچے جہاں یہ اسکرین اینڈ ہو رہا ہے اور نیچے تھوڑا اور پکچر لینے میں تو پرابلم نہیں آ رہی۔ دھوپ جواب دے گی کہ میں اصل میں کچھ نہیں، میں صرف سورج کا پرتو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دھوپ یہ کہہ رہی ہے کہ میرا وجود اصلی نہیں ہے، اصلی وجود سورج کا ہے، آفتاب کا ہے، اور میں سورج سے ہٹ کر کوئی مستقل وجود نہیں رکھتی، بلکہ دھوپ کہے گی، روشنی سن شائن، کہ میرا وجود اس وقت تک ہے جب تک میں خود سورج سے جڑی ہوئی ہوں۔ اگر میں سورج سے کٹ جاؤں میں اس وقت تک قائم ہوں، نظر آتی ہوں، دکھائی دیتی ہوں، تپش دیتی ہوں، روشنی دیتی ہوں، جب تک میں سورج سے جڑی ہوں۔ لہذا یہ حقیقت ہمارے ایمان، ہمارا ایمان اس وقت تک مقبول ہے اور اس کا وجود ہے جب تک ہم ذات مصطفیٰ کے ساتھ جڑے ہوئے، جب ہماری نسبت آقا علیہ السلام کے ساتھ قائم ہے۔ جس لمحے ہم نسبت محمدی سے کٹ گئے، یہ وہ نسبت کمزور ہو گئی، ہمارے ایمان کا کوئی۔ اس لیے چونکہ ہم میں سے ہر ایک انسان کی سیرت کو چمکنا تھا، خوبصورت بننا تھا، عمدہ بننا تھا، اور ہر ایک کی سیرت کو روشنی ملنی تھی آفتاب مصطفیٰ آقا علیہ السلام کی سیرت طیبہ کی سیرت، اولین و آخرین سب کو روشنی۔ اس لیے حضور علیہ السلام کو فرمایا قرآن میں سراجا داعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، چمکانے والا، روشن کرنے والا سورج بنایا۔ حضور کا سراج منیر ہونا بعثت یا ولادت کے بعد سے نہیں ہے، جب آقا علیہ السلام ابھی افق بشریت پہ نہیں چمکے تھے بلکہ افق روحانیت پر تھے، تب بھی آپ کائنات کے ہست میں ظہور عطا کرتے ہیں، تب بھی سب کے ایمان کی شمع حضور کے وجود مسعود سے چمک رہی۔ یہی وجہ ہے کہ آقا علیہ السلام کی سیرت سے سب سیرتوں کو روشن ہونا، اولین و آخرین۔ اس لیے آپ کی سیرت کو اتنا عظیم الشان بنایا، اتنا عظیم الشان بنایا کہ اس میں کوئی کمی نہ رہے، اور کسی کو سیرت محمدی سے باہر فیض لینے کی حاجت نہ رہے۔ اس لیے آپ کی سیرت کو نہایت اکمل اور احسن و اجمل بنایا، اور اتنا اکمل اور احسن بنایا کہ خود رب ذوالجلال نے اپنی زبان مبارک سے کہا حضور کو خطاب کرتے ہوئے، انک لعلی خلق عظیم، میرے حبیب آپ خلق عظیم کے مرتبے کے اوپر تھے۔ خالق ہو کر جب اپنی مخلوق میں کسی شے کو خود عظیم کہے گا، خالق کہے گا، تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں یعنی بندہ کسی کو عظیم کہے تو معنی اور ہے، مگر رب کسی کو عظیم کہے تو معنی اور۔ اس لیے اس سیرت طیبہ کا میں اپنی گفتگو میں ابتداءً ایک اجمالی نقشہ پیش کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کے دل و دماغ، آپ کے تصورات جڑ جائیں آقا علیہ السلام کی سیرت طیبہ سے، اور آپ کی سیرت طیبہ کا ایک سراپا آپ کی آنکھوں کے سامنے ایک اجمالی نقشہ دینا چاہتا ہوں۔ سیرت طیبہ کا عالم یہ تھا کہ آپ کائنات کے تمام لوگوں سے بہتر اخلاق رکھنے والے۔ میں سیرت پاک کا ذکر، سب سے زیادہ نرم مزاج، سب سے زیادہ پاکیزہ دل رکھنے والے، سب سے بہتر خوبصورت کلام والے، سب سے زیادہ شکر گزار، سب سے زیادہ ہمت، استطاعت اور جرأت رکھنے والے، سب سے زیادہ لطیف لہجہ رکھنے والے۔ بولتے تو حضور کے لہجے سے زیادہ لطیف لہجہ کوئی نہیں، سب سے زیادہ شیریں گفتار، سب سے زیادہ ہر ایک کے وفادار، سب سے زیادہ سخی، سب سے زیادہ عظیم، ہر ایک پر سب سے زیادہ توجہ کرنے والے، سب سے زیادہ احسان کرنے والے، سب سے زیادہ معاف کرنے والے، ہمسایوں سے ہمیشہ بے سلوک
کرتے، ہر ایک کی کمی کوتاہی سے درگزر کرتے، سخاوت سے کام لیتے، نرم گفتاری کو محبوب رکھتے، ہر ایک کو کھانا کھلاتے، یتیموں کی کفالت کرتے، سلام کو عام کرتے، بڑوں کی عزت کرتے، چھوٹوں پر شفقت کرتے، کم سنوں پہ محبت کرتے، صلہ رحمی کرتے، رشتہ داروں کے ساتھ ناتوانوں کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے، مہمانوں کی ضیافت کرتے، محتاجوں کے لیے رزق فراہم کرتے، محروموں کے ساتھ کھانا تناول فرماتے، حق کی خاطر مصیبتوں میں گھرے ہوئوں کی مدد کرتے، فقراء کے ساتھ چلتے اور کمزوروں اور مساکین کے ساتھ رہتے۔ آپ کی حیات طیبہ میں فضول گوئی نہ تھی، کذب اور جھوٹ نہ تھا، گناہ نہ تھا، کینہ پروری نہ تھی، سخت روی نہ تھی، دھوکہ بازی نہ تھی، قطارمی نہ تھی، آپ سراپا علم اور بردباری کا پیکر، آپ کی برداشت، آپ کثیر درجہ فضل و احسان کرنے والے تھے، جو آپ سے قطع تعلق ہی کرتا حضور اس سے تعلق جوڑ دے، جو آپ سے کوئی نعمت روکتا حضور اس کو ادا کر دے، جو آپ کو ناراض کرنے کی کوشش کرتا حضور اس کوشش کرتا، آپ سے کوئی چیز کوئی غلطی کرتا حضور معاف کرتے، زیادتی کرنے والے پر مزید کرم نچھاور کرتے، کوئی اذیت دینا چاہتا حضور صبر کرتے، غصہ آنے کی کیفیت اپنے آپ پر ضبط کرتے اور ہمیشہ صبر اور حلم کا پیکر رہتے۔ صبر و حلم سب لوگوں سے زیادہ باحیات، پردے کے معاملے میں نگاہیں نیچی رکھتے، سینہ کشادہ، نورانی چہرہ، سب سے زیادہ جمیل، لطف اور نرمی میں سب سے بڑھ کر، عطا و کرم میں سب سے زیادہ مہربان، صفات و خصال میں سب سے زیادہ لطیف، طبیعت میں سب سے زیادہ نرم، معاشرت میں سب سے زیادہ کریم، ادب و تہذیب میں سب سے زیادہ کامل، چہرہ سب سے زیادہ دل نواز، انس اور بشاشت ہمیشہ حضور کے چہرے پر کھیلتی، ہمیشہ کشادگی رہتی، طبیعت میں پاکیزگی رہتی، اور حیا اتنا کہ پردے میں بیٹھی دوشیزہ بھی شرما جاتی، مزاج میں نازک لطیف جیسے صبح صادق سنک ہوائیں، نہ کبھی سخت گفتگو کی، نہ تنگ دلی دکھائی، نہ کسی پر ملامت کی، نہ عیب جوئی کی، نہ کسی کو جھانکا، نہ ڈانٹ پلائی، نہ کسی کو نیچا دکھایا، نہ اپنی برتری دکھایا۔ اپنی شفقت محبت کا عالم یہ تھا کہ ہر ایک کو اپنے ساتھ مانوس کرتے، جو دور سے دیکھتا آپ کے حسن کا حرم طاری ہو جاتا، اور جو جتنا قریب آتا حضور کے ساتھ محبت کرنے لگ جاتا، ہر ایک کو مانوس کرتے، ہر ایک سے حسن سلوک فرماتے، ہر قوم کے معزز شخص کو ان کے مرتبے کے مطابق عزت دیتے، دل میں سخاوت، اور آقا علیہ السلام کوئی شخص آپ کے چہرے پر نگاہیں گاڑ کے نہ دیکھ سکتا، ساتھیوں میں صحابہ میں کبھی قدم آنکھیں پھیلا کے نہ بیٹھتے، کوئی صحابی بیمار ہوتا تو خبرداری کو جاتے، حتیٰ کہ یہودی کا بیٹا بھی بیمار ہوا تو اس کے گھر بھی خبرداری کو گئے، وفود مہمانوں کے دروازے کبھی بند نہ کرتے، کوئی بات کرتا کوئی بات کاٹ دینا، جس کے ساتھ کوئی ضرورت ہوتی وہ طلب کرتا تو اس کے ساتھ بیٹھ جاتے، اور جب تک وہ بات ختم نہ کرتا نہ اٹھتے نہ اس سے منہ موڑتے۔ آقا علیہ السلام کے پاس بیٹھنے والا ہر شخص بیٹھنے والا یوں محسوس کرتا کہ سب سے زیادہ الفت و شفقت میرے اوپر۔ آپ اس طرح کامل شفقت اور رحمت و رافت کے پیکر تھے کہ آپ کی رحمت ہر شے پہ محیط تھی، نرم طبیعی کو حضور محبوب رکھتے تھے، ہر ایک سے نرم طبیعت سے پیش آتے۔ آقا علیہ السلام نرمی اور احسان اتنا کرتے کہ ہر ایک کی بدی کا جواب نیکی سے دیتے، مہمان کو عزت دیتے، جانبداری پسند نہ تھی، نا انصافی پسند نہ تھی، ظلم کے جو اسباب زندگی میں ہوتے ان کو ختم کرتے، تربیت کرتے، وقتاً فوقتاً وقتوں سے تھوڑی تھوڑی نصیحت کرتے، بات فرماتے تاکہ کوئی اکتا نہ جائے۔ نمازی اگر بوڑھے پیچھے کھڑے ہوتے تو امام کو کہتے کہ تھوڑ کی رات کرو تاکہ لوگ تھک نہ جائیں، بچہ رو پڑتا تو خود نماز مختصر کر دیتے تاکہ اس کی ماں پریشان نہ ہو۔ آقا علیہ السلام سراپا مربت تھے اور وقار کے ایسے پیکر کامل تھے، کسی نے ایسا وقار نہ دیکھا۔ آپ کی خاموشی میں بھی وقار تھا اور آپ کے کلام میں بھی وقار تھا، آپ کے جمال میں بھی وقار تھا اور آپ کے جلال میں بھی وقار تھا۔ پرانی صحبت اور رشتوں کا لحاظ کرتے، خدیجہ الکبریٰ کی پرانی سہیلیاں جو مدینہ میں آباد تھی، جب کوئی گوشت گھر میں کرتے صدقہ کرتے جانور ذبح کرتے تو پہلے حضرت خدیجہ الکبریٰ کی سہیلیوں کے گھروں میں بھیجتے، پرانے رشتوں کو قائم کرتے، ان پر احسان کرتے، ان پر نعمتیں لٹاتے۔ فطرت آپ کی کریم تھی اور آپ کے لطف و عنایت کا فیض ہر کسی کے لیے امانت میں سب سے بڑھ کر تھے، عدالت میں سب سے بڑھ کر تھے، گواہی میں سب سے معتبر تھے، عفت میں بے مثال تھے، طہارت میں بیدار تھے، آپ صداقت ظاہر و باطن میں بے مثال و یکساں تھے، ہمیشہ سچ بولتے، جو فیصلہ کرتے واضح کرتے، حق پر مبنی کرتے، گفتگو کھول کھول کے کرتے تاکہ کسی سننے والے کو سمجھنے میں مغالطہ نہ ہو۔ آپ آسمانوں میں مقیم تھے
باقی کائنات کی زمین والوں میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام عظیم شان و شوکت کے مالک. آپ جو دیکھتا پیشانی بلند نظر آتی، قد میانہ تھا، قامت موضوع تھی، نور جمال سے دمکتی ہوئی گہری سیاہ آنکھیں تھی، پلکیں گھنی تھی، جبین روشن تھی، پیشانی کشادہ تھی، دانت چمکتے تھے، بلند خندار ناک تھی، سرمگی آنکھیں تھی، مکمل اور رفیق کام تھے، ابرو باریک تھے، نازک ہونٹ تھے، نرم گزاز رخسار تھے، پاؤں دراز تھے، شانے چوڑے تھے، چہرہ نورانی تھا، باہیں اجلی تھی، ہتھیلیاں مضبوط تھی، انگلیاں نرم تھی، ہاتھ کھلے تھے، ہتھیلیاں کشادہ تھی، پنجلیاں متناسب اور مضبوط تھی، تلووں میں تنا توازن تھا، اعضاء مضبوط تھے، پسینے سے خوشبو آتی، عطار کے مشک اندر سے بھی بہتر خوشبو آتی، جن گلیوں سے گزر جاتے سو گزرتے شام تک لوگوں کو اس گلی کی فضا کی مہکوں سے پتہ چلتا کہ آقا یہاں سے گزرے ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام حسن یہ اگر کنکریاں اٹھاتے تو وہ بھی آپ کے ہاتھ میں تبدیل کرتی، اور چھوٹے بچے جنہوں نے ابھی دودھ پینا نہیں چھوڑا، دودھ پینا چھوڑنے کی عمر سے بھی پہلے دودھ کش میں گرفتار ہو جاتے اس عمر میں، اور آپ جس بچے کے سر پہ ہاتھ رکھ دیتے زمانے تک اس کے سر سے خوشبو نہ جاتی. قریب سے دیکھنے والے آپ نے سب سے زیادہ شیریں اور دل ربا جانتے، دور سے دیکھنے والا آپ کو حسن کا پیکر دیکھتا، آپ کا چہرہ چودھویں رات کے چاند کی طرح چمکتا، اور ایسا لگتا جب چلتے جیسے کسی ڈھلان سے نیچے اتر رہے ہیں آقا علیہ السلام. اور جب کلام کرتے ایسی جان میں کلام کرتے کہ سننے والا حیران در رہ جاتا. خوشبو میں آپ عنبر کی طرح تھے، بہترین عطر کی طرح، جس میں لباس میں بڑے لطیف و نظیف آقا علیہ السلام ہر وقت جدھر جاتے خوشبو بھی پھیرتے تھے، ایسے لگتا جیسے کوئی نرم و نازک شاخ گل ہوا سے لہرا رہی ہے، ہوائیں مہک رہی ہیں. آقا علیہ السلام کی مہک میں ایسی تاثیر تھی کہ خوشبو فرشوں کی ساری خوشبوئیں مان کر جاتی. عورتیں اور قبیلے کے لوگ آقا کے پسینے کو لے جاتے اور مدتوں تک بطور خوشبو استعمال کرتے. جو شخص آپ سے مصافحہ کر لیتا سارے اس کی ہتھیلی سے خوشبو آتی رہتی. اور اگر کسی بچے کے سر پہ دست شفقت رکھتے اور بچہ بچوں کے ساتھ کھیلنے جاتا تو بچوں کی بھیڑ میں وہ خوشبو سے پہچانا جاتا. جس راہ سے گزرتے اس میں عطر فشانی ہوتی. الغرض اس محبوب خدا کی مثل نہ پہلے تھی نہ آپ کے زمانے میں ہوئی، زمانے میں قیامت تک ہوئی. آقا علیہ السلام کی سیرت طیبہ کا ایک نقشہ اجمالی سا میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ تفصیل میں جانے سے پہلے آپ کا سیرت طیبہ کا ایک سراپا آپ کے سامنے. اب خلق عظیم آقا علیہ السلام کا سیرت طیبہ کی عظمت اللہ رب العزت وہ کیسا عظیم تھا. اب اس کا مضمون سیدنا امام علی مقام امام حسین علیہ السلام سے امام ترمذی نے شمائل ترمذی میں بیان کیا، امام طبرانی نے موجم الکبیر میں، ابن حبان نے اپنی صحاحت میں، بہقی نے شعب الایمان میں، اور ابن سعد نے طبقات کبریٰ میں. سیدنا امام فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد گرامی جناب مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم سے پوچھا کہ مجھے آقا علیہ السلام کی سیرت کے بارے میں کچھ بتائیے. امام حسین سیدنا علی المرتضیٰ اللہ وجہہ الکریم سیدنا علی شیر خدا کے الفاظ ان تمام حدیث اور سیرت کی کتابوں میں آپ فرماتے ہیں کون رسول بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں نے سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کے کلمات آپ کو سنائے جو سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق ہے. اور آج کا ہمارا جو مضمون ہے وہ بھی ذہن میں رکھنے وہ ہے سیرت نبوی کا اخلاقیاتی جائزہ. سیرت نبوی کا اخلاقیاتی جائزہ. تو سیدنا علی شیر خدا نے فرمایا حضور اسلام کے چہرہ اقدس پر ہمیشہ خوشحالی اور بشاشت رہتی. سہل الخلق آپ کے اخلاق اور برتاؤ میں ہمیشہ نرمی. جس سے بھی برتاؤ کرتے جس شخص کا بھی آپ کے ساتھ کوئی معاملہ ہوتا یا آپ کسی سے کوئی لین دین کوئی معاشرتی سماجی معاشی اقتصادی تجارتی معاملہ کرتے تو فرمایا آپ سے معاملہ کرنا نہایت آسان تھا. آپ اپنی طبیعت میں ڈیفیکلٹ پرسن نہیں تھے، اتنی نرم تھی. لین الجانب طبیعت میں نرمی تھی برتاؤ میں، اور آپ سے معاملہ کرنا بڑا آسان. یہ سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک پہلو ہے.
بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے دامن میں بھی جان کے دیکھیں کہ لوگ ہمارے ساتھ معاملہ کرنا آسان سمجھتے ہیں یا مشکل سمجھتے ہیں۔ اگر آپ کے ساتھ معاملہ ہو کسی کا، کاروبار کا، تجارت کا، لین دین کا، وعد و تبلیغ کا، تعلیم و تربیت کا، رشتہ داروں کا، پڑوسیوں کا، دوست احباب کا، تنظیمی ساتھیوں کا، معاشرے کے کسی فرد کا، کسی بھی اینگل، اور وہ مشکل محسوس کرے آپ سے ڈیل کریں، گھبرائے، اس کا مطلب ہے آپ سیرت نبوی کی راہ پہ نہیں ہیں۔ اور اگر ہر شخص آپ سے معاملے کرنے میں آسانی فیل کرے، جھجک فیل نہ کرے، وحشت زدہ نہ ہو، تو اس کا مطلب ہے سیرت نبوی کا کچھ فیض ملا۔ یہ فرمایا کہ حضور علیہ السلام کیسے تھے، اب دوسرا حصہ فرمایا کہ کیسے نہیں تھے۔ الفاظ آپ نے استعمال کیے، لیس بفظ ولا غلیظ ولا سخاب ولا فحاش ولا عیاب ولا مشاح۔ حضور علیہ السلام مزاج کے اعتبار سے اس میں کوئی سختی نہ تھی، مزاج میں نرمی تھی، اور دل میں بھی کوئی سختی نہیں تھی، سخت دل نہیں تھے، بڑے نرم دل تھے، دل میں نرمی، ملائمت، اور نہ آپ کی آواز میں سختی ہے۔ بات دیکھیے، مزاج میں بھی سختی نہیں، دل میں بھی سختی نہیں، اور مزاج اور برتاؤ میں بھی سختی نہیں، اور کلام اور گفتگو میں بھی سختی نہیں۔ زندگی کے ہر گوشے میں نرمی ہی نرمی، شفقت ہی شفقت ہے، لطافت ہی لطافت ہے۔ یہ سیدنا مولا علی اور مرتضیٰ نقشہ کھینچ رہے ہیں آقا علیہ السلام کے سیرت، اور فرمایا ہم نے کبھی زندگی میں آقا علیہ السلام کو کسی سے سخت کلامی کرتے نہیں دیکھا۔ اور پھر ان کی سیرت کا ایک پہلو یہ تھا کہ ہزار عیب ہوں لوگوں میں مگر وہ عیب جو نہ تھے، کسی کی زندگی میں عیب تلاش نہیں کرتے، ان کی نگاہ لوگوں کے عیبوں پر نہیں پڑتی تھی، عیب جو بھی نہ تھے اور بخیل بھی نہ تھے، سخی تھے، طبیعت کے بھی سخی، ہاتھ کے بھی سخی، دل کے بھی سخی، مزاج کے بھی سخی۔ تو آپ کی تربیت میں سخاوت بھی تھی، فراخی بھی تھی، اور پردہ پوشی بھی تھی۔ کسی کی کمزوریاں عیب نظر آ جاتے تو آپ کا اسلام پردہ رہا۔ حتیٰ کہ ایک صحابی جس پر حد لگائی گئی، اس نے خدا کے اپنے خلاف گواہی دی تھی، اقرار کیا تھا، حد لگائی گئی، آپ نے 6-7 مرتبہ اس پر حد لگنے کو ٹالنے کی کوشش، میں تفصیل میں نہیں جا رہا، بالآخر حد لگ گئی۔ جب حد لگی تو آقا علیہ السلام ایک روز تشریف لائے، غم زدہ دکھی تھے، مزاج کی نرمی کا عالم دیکھیے، شریعت کی حد لگی ہے، مگر آپ بیٹھے صحابہ سے کہنے لگے کاش اس کی خبر کوئی میرے پاس لے کے نہ آتا اور اس پر حد لگنے کی راہ ہموار نہ کرتا، کاش کوئی اس پہ پردہ ڈال دیتا، جو کچھ کیا تھا وہ چھپا رہ جاتا۔ اس سے صحابہ سے کہہ رہے تھے، تو آپ کا یہ فرمانا محض کلمات نہیں تھے، یہ تربیت تھی، ایک اخلاق دے رہے تھے، ایک سیرت سے سیرت منتقل ہو رہی تھی، سیرتیں بنا رہے تھے۔ اور یہ جو آقا علیہ السلام کی خوبی ہے جس کا ذکر یہ سیدنا علی شیر خدا نے کیا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، صحیح بخاری، حضرت عطا بن یسار روایت کرتے ہیں کہ میں حضور السلام کے صحابی عبداللہ بن عمرو بن العاص سے نکلا اور ان سے پوچھا مجھے حضور السلام کی سیرت طیبہ اور آپ کے اخلاق عالیہ کا کوئی گوشہ تورات میں سے بتائیں کہ آپ کا ذکر جو پہلی کتابوں میں آیا ہے تو تورات میں حضور کے اخلاق و سیرت کا ذکر کیا تھا، کچھ حصہ اس میں سے بتائیں۔ صحیح بخاری کی روایت دے رہے ہیں، انہوں نے یہ لفظ استعمال کیے جو مولا علی شیر خدا فرما رہے ہیں، فرمایا لیس بفظ ولا غلیظ ولا سخاب ولا یدفع بالسیئۃ السیئۃ ولکن یعفو ویغفر۔ یہ تورات میں آیا تھا موسیٰ علیہ السلام کے اوپر کہ جو نبی آخر زمان آئیں گے ان کا مزاج اور طبیعت ایسی ہوگی کہ اس میں کوئی تلخی نہیں ہوگی، سختی نہیں ہوگی، ان کی زبان میں بھی نرمی ہوگی، ان کے دل بھی نرمی والا ہوگا، ان کی آواز میں بھی نرمی ہوگی، بلند آواز سے شور نہیں مچائیں گے، ہر برائی کرنے والے کا بدلہ بھلائی سے دیں گے بلکہ معافی اور درگزر سے دیں گے۔ فرمایا تورات میں موسیٰ علیہ السلام پر اترنے والی کتاب میں آقا علیہ السلام کی سیرت طیبہ کا یہ نقشہ تورات میں بھی بیان کیا گیا، اور روایت ابو صالح میں ہے جس کو امام دارمی نے اپنی سنن میں بیان کیا۔ حضرت کعب الاحبار بیان کرتے ہیں نجدہ مکتوبا محمد رسول اللہ لا فظ ولا غلیظ۔ کعب الاحبار اہل کتاب میں سے تھے، ایمان اللہ، جلیل القدر تابعی بنی، انہوں نے روایت کیا کہ ہم خود تورات کی جب تلاوت کرتے تھے تو تلاوت تورات میں یہ پڑھتے تھے، جب یہودی تھے پڑھتے تھے کہ محمد رسول اللہ جو آئیں گے ان کی وہ نہ تند خوف برے نہ سخت دل ہوں گے، نہ ان کے مزاج میں سختی ہوگی نہ ان کے کلام میں سختی۔ زکوان بن ابی صالح دوسری روایت میں بیان کرتے ہیں کہ حضرت کعب الاحبار نے تورات کا ذکر کرتے ہوئے جو یہود پڑھا کرتے تھے، یہود مدینہ، فرمایا کہ اس کی
ایک سطر میں لکھا تھا محمد رسول اللہ عبدی المختار لا فضل ولا دلیل، کہ آخری نبی محمد رسول اللہ جو آئیں گے ان کی صفات عالیہ یہ ہوں گی کہ وہ میرے چنے ہوئے برگزیدہ بندے اور رسول ہوں گے، نہ ان کی عادت اور طبیعت میں سختی ہوگی، نہ ان کے دل میں سختی ہوگی، نہ ان کے کلام میں سختی ہوگی، نرم جو اور نرم گفتگو زیادہ کریں۔ آقا علیہ السلام کی سیرت طیبہ کہیے گوشہ اللہ کو اتنا عظیم ہے اور اتنا عام ہے کہ صحابہ کرام نے تو بیان کیا، مگر اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام پہ اترنے والی کتاب تورات میں جب حضور پر نبی آخر الزمان پر ایمان لانے کا ذکر کیا، 7 حضور کے اوصاف بیان کی، اور اوصاف میں جو چھوٹا وہ آپ کی نرم روش، نرم طبی، نرم مزاجی، نرم دلی، نرم کلام۔ اب اس کو ذرا ہم اپنے ساتھ بھی کمپیئر کریں، خاص طور پہ ہم دین اور مذہب کا پرچار کرنے والے اور دین اور مذہب کے نمائندہ جو تصور ہوتے ہیں، ہماری گفتگو میں کتنی نرمی ہے، ہم تو للکارتے ہیں، ہمارے تو لفظوں کے تیر دوسروں کو چھلنی کر دیتے، ہم کسی کو عزت کا نام کسی کے ساتھ نہیں لیتے، جس سے اختلاف ہو اس کو ایسے ایسے برے الفاظ کے ساتھ بلاتے اور اتنی اونچی آواز کے ساتھ شور و غبار کرتے ہیں بیٹھ کر تقریروں میں، یوٹیوب میں، سوشل میڈیا میں، حلقات میں، اپنے مجموعات میں اس طرح کرتے ہیں کہ جیسے چھوڑنا ہی کچھ نہیں۔ کیا تعلق ہے آج ہمارا ان کے دعوے داروں کا سیرت نبوی کے ساتھ؟ پھر اس کے بعد سیدنا علی شیر خدا فرماتے ہیں بڑی عجیب بات کی، وَمَا قَدْ تَرَكَ نَفْسَهُ مِنْ ثَلَاثٍ الْمِرَاءُ وَالْإِكْثَارُ وَمَا لَا يَعْنِي۔ آقا علیہ السلام نے 3 چیزوں سے اپنی ذات کو بچا رکھا، 3 چیزیں ایسی تھیں جن سے اپنے آپ کو بچا رکھا تھا، اور 3 چیزیں ایسی تھیں جن سے دوسروں کو بچا رکھا۔ 3 چیزوں سے خود پرہیز کرتے اپنی ذات کے لیے، اور 3 چیزوں سے دوسروں کو اور دوسرے شخص کو بچاتے۔ جو اپنی ذات کو جس سے بچا رکھا تھا، فرمایا ایک لڑائی جھگڑا، آپ کی زندگی میں کسی سے کوئی لڑائی جھگڑا نہ کرے۔ ایک شخص مکی اور مدنی زندگی کے 63 برس میں نہیں ملتا جس سے آقا علیہ السلام کی کبھی لڑائی نہیں، سب کلامی نہیں، کبھی جھگڑا ہوا، ایک بھرپور انسانی بشری زندگی گزاری، خامد بھی تھے، ازواج مطہرات، اولاد کے باپ بھی تھے، کسی کے رشتہ دار بھی تھے، کسی کے پڑوسی بھی تھے، تجارت بھی تھی، معاملات بھی کیے، باز بھی کیا، بھرپور زندگی گزاری، مگر 63 برس میں کسی سے لڑائی نہیں۔ اس سے اپنی ذات کو بچا رکھا تھا، اور لڑائی سے مراد کسی سے بحث و تکرار نہیں کرتے تھے اور تیر و کال نہیں کرتے تھے، یعنی کسی سے کلام ہوا تو کلام میں جھگڑا نہیں ہوا، میں تو تکرار تو میں ہوا۔ اور دوسری چیز جس سے اپنے آپ کو بچا رکھا تھا وہ کثرت کے بعد دولت سمیٹنا، یعنی دنیا کا حرص، طمع اور لالچ اور دنیاوی مقاصد کے پیچھے جانا، اس سے اپنی زندگی کو بچا رکھا تھا۔ بے نیاز تھے، بے نیاز تھے، فقیری میں امیری تھی، فاقہ میں سیرابی تھی، کچھ نہیں اگر ظاہراً ہاتھ میں ساری کائنات تھا، اتنا غنا تھا، اور طمع اور لالچ سے اتنا پاک تھا۔ اور تیسری چیز جس سے بچا رکھا تھا، فرمایا بے مقصد بات کرنا اور لا یعنی بات کرنا، اس سے کلیتاً اجتناب کرتے، جو کلام فرماتے بامعنی با مقصد پرپس۔ اور 3 چیزیں ایسی تھیں، وَتَرَكَ النَّاسَ مِنْ ثَلَاثٍ لَا يَذُمُّ أَحَدًا وَلَا يَطْلُبُهُ وَلَا يَطْلُبُ عَوْرَتَهُ۔ اور 3 چیزیں ایسی تھیں جس سے ہر دوسرے شخص کو بچا رکھا تھا، وہ یہ ایک مذمت، کسی کی مذمت نہ کرتے، کسی کی مذمت نہ کرتے، دوسرا کسی میں عیب نہ نکالتے، یعنی کسی کو برا بھلا نہ کہتے، کسی کی عیب جوئی نہ کرتے، اور ہر ایک کی جو بھی کمزوری دیکھتے اس کے پردہ ڈالتے، اس کی کمزوری کو بے نقاب نہ کرتے۔ اب آقا علیہ السلام کی یہ سیرت طیبہ ہمیں دین کی دعوت کا ایک دن ہے جو اسلوب دیتی ہے۔ اگر داعی اور دین کی دعوت دینے والا، دین کی تبلیغ کرنے والا، دین کا نمائندہ کہلانے والا، اور دین اللہ کا دین اور آقا علیہ السلام کا پیغام دوسروں تک پہنچانے والا، اگر اپنی زندگی میں، کلام میں، گفتگو میں، معاملے میں اس سیرت کی جھلک نہیں رکھتا، اس کی دعوت اور تبلیغ سے لوگ دین سے متنفر تو ہو سکتے ہیں، دین کی طرف رغبت نہیں پیدا کر سکتے۔ آقا علیہ السلام کی سیرت طیبہ بھی دیکھیے اور اپنے اعمال بھی دیکھیے، اس وقت ہوتا ہے، اس وقت کیا ہو رہا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں، لم یکن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاحشا ولا متفحشا وکان یقول ان من خیارکم احسنکم اخلاقا۔ فرماتے ہیں آقا علیہ السلام کی طبیعت میں سخت یا بری بات کہنا طبیعت میں نہیں تھی، اور طبیعت میں بد کلامی، سخت کلامی نہیں تھی، اور ہمیشہ ہر ایک کو یہ کہتے ہیں کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جس کے اخلاق بہترین۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا انما مکارم الاخلاق من اعمال الجنہ، اچھے اخلاق یہ جنت
جنت کے اعمال میں جس کے اخلاق اچھے دیکھو سمجھو جنتی. لوگوں کو جنت کی راہ دکھانے والے اگر کوئی ہند اخلاق ہوں گے تو آپ کس کھاتے میں چلا. حضور اسلام نے فرمایا افضل ما یوضع فی المیزان الخلق الحسن. طبرانی نے روایت کیا کہ قیامت کے دن سب سے پہلی چیز جس کو ترازو میں تولا جائے گا جب اعمال تولیں گے، سب سے پہلا عمل جس کو قیامت کے دن ترازو میں تولا جائے گا وہ اخلاق ہے. ہر چیز بات خلق حسن کا پلڑا جس کا بھاری ہوگا اس کے لیے جنت آسان ہے. اسامہ بن شریک روایت کرتے ہیں، امام احمد بن حنبل نے مسند میں روایت کیا، روایت کرتے ہیں کہ صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ ما خیر ما اوتی العبد، یا رسول اللہ کوئی ایسی چیز بتائیں جو سب سے بہترین تحفہ ہے اللہ نے اپنے کسی بندے کو عطا کیا. اللہ کا سب سے بہترین تحفہ جو کسی بندے کو مل سکتا ہے کیا؟ فرمایا خلق حسن، بہترین اخلاق. بہترین اخلاق سے بہتر کوئی تحفہ نہیں جو اللہ نے کسی بندے کو عطا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں مسند احمد بن حنبل میں آقا علیہ السلام نے فرمایا جب پوچھا گیا سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن اکثر ما یدخل الناس الجنہ، یا رسول اللہ وہ عمل کون سا ہے جو سب سے زیادہ لوگوں کو جنت میں داخل کرے گا؟ وہ عمل بیان کرے فرمائیے جس کے باعث سب سے زیادہ لوگ جنت میں جائیں گے. آقا علیہ السلام نے فرمایا تقوی اللہ، اللہ کا تقوی اور حسن اخلاق. اس کے ذریعے سب سے زیادہ لوگ جنت میں جاتے ہیں. پھر سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ پھر میں نے پوچھا اپنے والد گرامی سیدنا مولا علی کے فسالتو عن مجلسہ، اور میں ابا جان مجھے بتائیں جب آقا علیہ السلام مجلس میں بیٹھتے تھے، یہ نواسا ہے گرینڈ سن آقا علیہ السلام کی جو اپنی زندگی میں دیکھا بچپن تھا وہ دیکھا، بعد وہ پوری زندگی جو آقا علیہ السلام گزار کے لائے تھے اس کے جز جز کی تفصیلات بیٹھ کے پوچھ رہے ہیں کہ جب مجلس میں بیٹھ کے تو لوگوں کے ساتھ آپ کا بیٹھنا برتاؤ کیسا تھا اور مجلس کیسی ہوتی تھی. آقا علیہ السلام سیدنا علی شریف اللہ نے فرمایا مجلس علم وحلم وحیاء وامانت وصبر. امام ترمذی نے اس کو شمائل محمدیہ اور بیہقی نے شعب الایمان اور دلائل النبوۃ اور طبرانی نے المعجم الکبیر. ہمیں حضور السلام کی مجلس ہمیشہ علم کی مجلس ہوتی، علم اس مجلس سے لوگوں کو علم ملتا، جاہل کی جہالت دور ہوتی، بے خبر کو خبر ملتی، لوگوں کو علم کا نور ملتا، شعور ملتا، سلوک میں بہتری آتی. اور دوسرا فرمایا مجلس علم کے ساتھ مجلس علم تھی. آقا علیہ السلام کی مجلس میں بیٹھنے سے، آپ کی گفتگو سننے سے، آپ کا برتاؤ دیکھنے سے پہلے مجلس کے ساتھ معاملات کو اسٹڈی کرنے سے بندے کو علم ملتا. بندہ حضور السلام کی مجلس میں بیٹھ کے بردباری سیکھتا، ایک علم ملتا اور ایک برداشت اور بردباری ملتی تھی. حضور کی مجلس یہ زینت تھی. اور پھر فرمایا حیا، حضور کی مجلس سے حیا کا درس ملتا، بلکہ آقا علیہ السلام کو دیکھ کر حیا دیکھنے والے کو پیدا ہوتا، اسے حیا کرنے کا راستہ ملتا تھا، طریقہ ملتا تھا. پھر فرمایا مجلس ہمارا داری کی مجلس ہوتی، وہاں کسی کی چغلی نہیں ہوتی تھی، کسی کی غیبت نہیں ہوتی، کسی پر گفتگو نہ ہوتی، کسی کا عیب نہ اٹھایا جاتا، ہر ایک کی پردہ پوشی ہوتی اور حیا ہوتا. اور اگر اذیت ناک کوئی بات ہو جاتی کوئی بندہ سخت بات کر دیتا تو آپ صبر کا پے کرتے. حضور کی مجلس سے سب ملتا. یہ صحابہ کرام فرما رہے ہیں جب آقا علیہ السلام کی مجلس آپ نے دیکھ لی، ہماری بھی مجالس، دینی مجالس، مذہبی مجالس، دعوتی مجالس، کرمی مجالس، تدریسی مجالس، ہم بھی ہر حلقات کرتے ہیں، مجلسیں کرتے ہیں، اجتماعات کرتے ہیں. ہماری مجالس کا عالم کیا، ہم کسی کا نام عزت کے ساتھ نہیں لیتے اور دعوے دار دین کے عالم بندے میں دائی روز و شان دیتے، انتہائی غلیظ قسم کے القاب لیتے ہیں اپنے مخالف جن سے آپ کا احترام رائے اسے انسان بھی نہیں کہہ کے بلاتے، دجال سے بھی بد کر نام لیتے، انتہائی غلیظ گن لکھتے ہیں. آپ سوشل میڈیا بھرا پڑا ڈاکومنٹس ہوتے ہیں لوگوں کی ایک دوسرے کے اگینسٹ، ایک تماشا بنا دیا گیا دین کو. مجھے لگتا ہے جیسے یہ کوئی ایجنڈا ہے کہ دین کے نام دین سے متنفر کیا جائے اور اس کے لیے مختلف دین دشمن طاقتوں نے لوگوں کو مقرر کر شعوری یا لاشعوری طور پر حملہ دے کر جانے. بڑے مہم ہے لوگوں کو نسلوں کو دین سے متنفر کرنے کی. ہماری مجلسوں میں نہ علم رہا
نہ علم رہا، نہ حیا رہا، نہ امانت رہی، نہ صبر رہا، نہ ادب رہا۔ آقا اسلام کی مجلس ہمیں اپنے اندر جھانک کے دیکھیں۔ ہم گفتگو کرتے ہیں، اس میں طنز ہے، تنقید ہے، گالی گلوچ ہے، توہین ہے، تذلیل ہے، تکفیر ہے، تضلیل ہے، دھمکی ہے، چیلنج ہے، للکار ہے، ہمداوری ہے، الزام تراشی ہے، تہمت ہے۔ یہ ہماری مجلس، ہماری مجلسوں میں یہ ملتا ہے۔ وہ شکوہ کرتے ہیں کہ نوجوان نسل دین سے بیزار ہو رہی ہے، دین کے دعوے دار دین سے بیزار کیا، ہمارے حد اخلاقی نے دین سے بیزار کیا، جن سے انہوں نے دین سیکھنا ہے ان سے دین کے بجائے کچھ اور مل رہا۔ تو سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا لا ترفع فی الاصوات، فرمایا بیٹے حضور اسلام کی مجلس کی کچھ خوبیاں اور بتاتا ہوں۔ فرمایا لا ترفع فی الاصوات ولا تؤمن فی الحرم ولا تصنع فلتات، فرمایا آپ کی مجلس میں آواز بلند نہیں ہوتی، کسی کی عزت اور حرمت پر کوئی داغ اور دھبا نہیں لگایا جاتا، اور کسی کی کمزوری کو اچھالا نہیں جاتا تھا، اور کسی کی عیب اور برائی کو بے نقاب بے پردہ نہیں کیا جاتا۔ یہ مجلس نبوی کے اوصاف بیان ہو رہے ہیں۔ اس کے برعکس ہم اپنی مجالس میں دوسروں کی عزت پامال کرتے ہیں، دوسروں کی کمزوریوں خطاؤں کو اچھالتے ہیں۔ یہ ہمیں مجھے تو مسلمانی نہیں لگتا۔ آقا علیہ السلام اس عمل کے ساتھ دین کے دعوے داروں کو جب دیکھیں گے، ملتوں کو دیکھیں گے، تو کیا ان کو اپنا امت ہی سمجھیں گے؟ پھر سیدنا امام علی مقام امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے بابا جان سے سیدنا علی شیر خدا سے مزید پوچھا، انہوں نے فرمایا وَيُؤَلِّفُهُمْ وَلَا يُفَرِّقُهُمْ وَيُكْرِمُ كَرِيمَ كُلِّ قَوْمٍ وَيُوَلِّي عَلَيْهِمْ۔ یہ امام ترمذی نے روایت کی، فرمایا کہ آقا علیہ السلام کی سیرت طیبہ کا ایک پہلو یہ بھی تھا کہ آقا علیہ السلام لوگوں کے درمیان الفت پیدا کرتے، باہمی محبت پیدا کرتے، ان کو جوڑتے تھے، چھوڑتے نہیں تھے، ان کو گروہوں میں تقسیم نہیں کرتے تھے، انہیں دوسرے سے متنفر نہیں کرتے تھے۔ کسی قوم، طبقے یا مسلک یا کسی گروہ کا، قبیلے کا کوئی آدمی عزت والا بڑا ہوتا اس کی توقیر کرتے تاکہ اس کے قبیلے والے یا گروہ والے یا فالوور ان کی دل شکنی نہ ہو، اور اگر کوئی اسلام قبول کر لیتا اسی کو ان کا سربراہ مقرر کر دیتا۔ یہ عالم تھا آقا علیہ السلام کے اخلاق کا، اور یہ آپ کا عملی نمونہ تھا۔ پھر حضور السلام کی سیرت طیبہ کا اگلا ایک نمایاں پہلو یہ تھا کہ آپ نے فرمایا کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا لقی رجلا فرآ فی وجهه البشر صافحه، اگر آقا علیہ السلام سے کوئی شخص ملتا اور اس کے چہرے پر کشادگی دیکھتے، خوشی اور فرح دیکھتے، چہرے پر ملائمت دیکھتے، نرمی، کشادگی، راحت دیکھتے، تو آقا علیہ السلام اتنا خوش تھے کہ اس کا ہاتھ پکڑ لیتے، اس کا بازو تھام لیتے۔ الفاظ آئے ہیں فرآ فی وجهه البشر اخذ بیدہ، جس کے چہرے پر ملائمت، کشادگی، مسرت، مسکراہٹ، نرمی دیکھتے، آقا اس کا ہاتھ پکڑ لیتے پیار کے ساتھ۔ اور ایک حدیث میں یہ ہے کہ پرتپاک طریقے سے استقبال کر کے اس کا ہاتھ تھامتے، یعنی اپریشیٹ کرتے، یہ مسکراتا ہوا چہرہ مجھے پسند ہے۔ یہ میں نے جو پہلے نقشہ بیان کیا اس کا چند احادیث کے ذریعے سیدنا مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم اور دیگر صحابہ کی روایات سے احادیث میں تھوڑی تفصیل ہے۔ اب عملی نمونے کی طرف آتے ہیں۔ یہ جو کچھ بیان کیا کہ عملی نظائر کیا ہیں آقا علیہ السلام کی حیات طیبہ، سیرت مبارکہ میں عملاً کو چیزوں کو دیکھ۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، یہ حدیث صحیح بخاری میں ہے، صحیح مسلم میں ہے، بہت سی کتب حدیث میں آئی ہے، متفق ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں حضور علیہ السلام کے ساتھ چل رہا تھا، اس واقعہ کو کئی طریق سے روایت کیا گیا، مسجد سے فارغ ہوئے تو چل رہا تھا سین مسجد میں، اور ایک بار واقعہ پیش آیا باہر سفر میں آقا علیہ السلام کے ساتھ چلا، حضور علیہ السلام کی جسم اثر پر موٹے کناروں والی ایک نجرانی چادر، نجران کی بنی ہوئی چادر اوڑے ہوئے تھے، اور اس کے کنارے موٹے تھے، کھردرے تھے سخت۔ ایک عربی آ گیا گاؤں سے، اس نے آتے ہی ابھی بات نہیں کی، زور سے آقا علیہ السلام کی چادر کو پکڑا اور اس کو پکڑ کے زور سے کھینچا، اتنا زور سے کھینچا کہ اس چادر کی رگڑ سے آقا علیہ السلام کی گردن مبارک پر سخت نشان لگ گیا، تکلیف ہو گئی۔ فرماتے ہم نے اپنی آنکھوں سے اس کی رگڑ کا سخت نشان آقا علیہ السلام کی گردن مبارک پر دیکھا، اور کھینچ کر پھر وہ شخص کہتا ہے قال مرلی من مال اللہ الذی عندہ، چادر کھینچ کر گردن پہ زخم نما کیفیت کر کے تو پھر وہ کہتا ہے کہ آپ کے پاس جو اللہ کا دیا ہوا مال اس میں سے مجھے حصہ تھا، اللہ کے دیا ہوا مال میں سے مجھے حصہ تھا۔ اب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں مزید لفظ ہے، اس کے لفظ ہیں فحمر رقبۃ، آپ کی گردن سرخ ہو گئی اس رگڑ سے،
فقال یا محمد احملنی علی بعیری هذین فانک لا تحمل من مالک ولا من مال ابیک. کھینچ کر گردن سے تو کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے یہ دو اونٹ ہیں، میں حاجت مند ہوں، میرا قبیلہ بھوکا ہے، قبیلے میں میرے خاندان میں بھوک کا مشکل ہے، دو اونٹ لایا ہوں، ان کو غلے سے کھجوروں سے غلے سے بھر دو اور مجھے جو کچھ دیں گے آپ اپنے مال سے نہیں دے رہے، نہ اپنے باپ کے مال سے دے رہے ہیں، یہ اللہ کے مال سے دیں گے جو اللہ نے آپ کو دے رہے. ساتھ یہ بات خطاب کا پہلے چادر سے گردن کو زخمی کر دیا، مبارک گردن، اور پھر کلمات یہ آپ علیہ السلام نے اس کی طرف مڑ کر دیکھا، فالتفت الیہ فضحک، اس کی طرف اس طرح دیکھا اور مسکرا کر اس سے پوچھا. ایک اور حدیث میں کہ آپ علیہ السلام نے پوچھا کہ مال تو میں آپ کو دے رہا ہوں اور مال اللہ کا ہے، نہ میرا ہے نہ میرے باپ کا. پھر امر لہ بعطا، یعنی اس کو عطا کرنے کو دے دیا کہ اس کے بھر دو، جتنا مانگتا ہے دے دو تاکہ اپنی قبیلے کی بھوک میں جائے. مگر اس کی طرف دیکھ کر شفقت سے پوچھا ابھی جو کچھ تو نے میرے ساتھ کیا ہے کیا اس کا بدلہ لینا نہیں بنتا؟ بدلہ نہ لوں؟ وہ جواب دیتا ہے قال اللہ، آپ بدلہ نہیں لے لیں. آپ نے پوچھا لما، بدلہ کیوں نہ لیں؟ قال لأنك لا تكافئ بالسيئة السيئة، اس لیے نہیں لے سکتے کہ آپ برائی کا بدلہ برائی سے نہیں لو. اس کے لیے آپ بدلہ نہیں لے سکتے. فرمایا کیوں نہیں لے سکتا؟ فرمایا اس لیے کہ آپ کبھی بھی برائی کا بدلہ برائی سے نہیں لے سکتے. میں نے برائی کی ہے، زیادتی کی ہے، اور آپ زیادتی کا بدلہ زیادتی سے لینے والے. حدیث کے الفاظ میں فضحک النبی صلی اللہ علیہ وسلم، مسکرا کر اور اس کو اس کی حاجت کے مطابق دے دیا. یہ عملی نمونہ دے رہا، اپنے آپ کو ذرا فٹ کر دینا اس سچویشن. اس کے بعد دیکھیں عربی اگر آپ کے پاس آج اس کا اثر کیا ہو. زبیر بن مطعم روایت کرتے ہیں ایک اور حدیث ہے، اس کو بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے، اور امام احمد بن حنبل نے مسند میں روایت کی اور امام مالک نے الموطا میں بھی روایت کی. زبیر بن مطعم سے کہ آقا علیہ السلام جب غزوہ حنین پر گئے، واپس لوٹے، جنگ میں فتح یاب ہو گئے، تو مال غنیمت تھا بہت سا. فرماتے ہیں جب مال غنیمت لے کے لوٹ رہے تھے تو آگے ایک گاؤں آیا، غزوہ حنین سے واپس آتے راستے میں گاؤں، میں یہ عرض کر رہا تھا غزوہ حنین سے واپس آتے ہوئے راستے میں دیہاتوں سے گزر ہو رہا تھا، تو کسی ایک دیہات کے بدو تھے، انہوں نے آقا علیہ السلام کو آ کے گھیر لیا. علقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اعراب یسألونہ حتی اضطروا الی ثمر، آقا علیہ السلام کو گھیر لیا اور آپ کو دھکیلتے چلے گئے، بدو تھے دھکیلتے چلے گئے اور کہنے لگے کہ مال غنیمت میں سے ہمیں بھی دے. اب آپ اندازہ کریں، حدیث کے الفاظ ہیں، یہ وہ لوگ نہیں ہیں جو جنگ لڑ کے آ رہے ہیں جن کا حق ہے مال غنیمت، وہ مجاہدین صحابہ نہیں ہیں، وہ تو آقا علیہ السلام کے ساتھ آ رہے ہیں. یہ تو رستے سے گزر رہے ہیں، ایک گاؤں ہے وہاں کے بدو، انہوں نے دیکھا کہ فتح ہو گئی اور مال غنیمت آ رہا. آقا علیہ السلام کو گھیر لیا اور دھکیل کے ایک کانٹے کے دار درخت کے پاس جاتے دھکیل کے لے گئے ایک کانٹے دار درخت میں، وہاں آپ کی کمری مبارک کر دی، پھنس گئی. وہ کہتے ہیں کہ ہمیں مال غنیمت میں سے. اب اللہ بہتر جانے وہ مسلمان بھی تھے یا نہیں، اغلباً وہ مسلمان نہیں ہوئے. مسلمان ہوتے تو وہ آپ کے لشکر میں شامل ہو. یہ گمان غالب ہے، حدیث پاک میں ٹیکسٹ میں ایسی کوئی چیز درج نہیں. اور مسلمان ہوتے تو یہ حضر نہ کرتے، دھکیل کے ایک کانٹے دار درخت میں جا کے پہنچا دیا، آپ کی کمری مبارک پھنس گئی. کہتے ہمیں مال غنیمت میں سے دے. فخاطف رداء، آپ جو کمری مبارک تھی وہ اس کے اندر پھنس گئی چادر. آقا علیہ السلام نے معلوم ہے کیا فرمایا، فواقف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال اعطونی ردائی، میری چادر مجھے واپس کر دو، چادر واپس کر دو. فلو كان عدد هذه الرداء نعما لقسمته بينكم ثم لا تجدوني بخيلا ولا كذوبا ولا جبانا. اور میں اللہ کی عزت کی قسم، میرے پاس جتنا بھی مال ہوگا، خواہ وہ درختوں کے پتوں کے برابر ہے، ٹہنیوں کے برابر بھی مال ہوگا، حاجت مندوں میں سارا حاجت تقسیم کرتا. ہرگز تم مجھے نہ بخیل کنجوس پاؤ گے، نہ وعدہ خلافی کرنے والا پاؤ گے، نہ بزدل. چاہتے میری واپس دو، جتنا مال تمہاری ضرورت کا آپ دے. آپ کا اسلام میں آتا اور ان سے یہ بھی نہیں فرمایا یہ ایسا سلوک میرے ساتھ نہیں. ایک مزاج کی وہ نرمی، وہ شفقت، پھر طبیعت کے اندر وہ فراخی ہے، پھر وہ سخاوت ہے، پھر آپ کو
درگزر ہے، پھر رحیمی اور کریمی ہے، پھر سراپا رافت اور رحمت ہے۔ دیکھ رہے ہیں کہ ان لوگوں کو سمجھ نہیں، دیکھو کتنا عذر قبول کر رہے ہیں، ان کو شعور نہیں کہ میں کون ہوں، انہیں سمجھ ہی نہیں کہ میرا مقام و مرتبہ کیا ہے، لہٰذا ان سے ایکسپیکٹ کیا کریں کہ وہ کیسا سلوک کرے۔ ان کے نزدیک تو میں ایک شخص ہوں، جنگ جیت کے آ رہا ہوں، میرے پاس مال ہے، ان کو مال کی ضرورت ہے، اور یہی ان کی عادت ہے جس سے لے کے آج مرتے بھی چھینا جھپٹی کرنے والے لوگ، جانتے ہوئے کہ چھینا جھپٹی کرنے والے لوگ ہیں۔ آقا علیہ السلام نے اپنی طبیعت میں ان کی طبیعت کو کتنی تیز پیدا کی، اتنا ایڈجسٹ کیا۔ ہمارا اکثر گھروں میں میاں بیوی کا جھگڑا ہوتا ہے، ڈپریشن کا مریض ہے، پوری زندگی ریئلائز ہی نہیں کرتے کہ ڈپریشن کا مریض، مار پیٹ کرتے ہیں، گالی گلوچ کرتے ہیں، گھروں کے گھر ٹوٹ جاتے ہیں، رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، راستے ہو جاتے ہیں، ہم ریئلائز نہیں کرتے کہ دوسرے کی مجبوری کیا ہے، وہ کیا ہے اس کو سمجھ نہیں ہے، وہ بیمار ہے، اس کو نیگیٹیوٹی ہے اس کی سوچ میں، وہ صحیح سمپل سوچ ہی نہیں سکتا، مانگنے کا انداز کسی کا خراب ہے، بات کرنے کا انداز خراب ہے، ہم اس کو یہ کنسیشن نہیں دیتے کہ اس کے پاس تعلیم نہیں، شعور نہیں، آداب نہیں، محنت نہیں ہے۔ چلو اس طرح ڈیل کرتا ہے، مگر میرے پاس تو محنت ہے تو میں اس طرح ڈیل کروں۔ آقا علیہ السلام نے یہ سیرت طریقہ دکھائی ہے، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ پھر حدیث میں آتا ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، ایک عربی آیا آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں، مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں اور آپ سے مانگا میری ضرورت ہے دے دو۔ ارد گرد گاؤں تھے، شہر مدینہ کے آراب سے بدو رہتے تھے، حاجت مند تھے، بھوک تھی، افلاس تھا، آ کے مدد مانگی، آقا علیہ السلام اس کو گھر میں گئے، جو کچھ اس نے مانگا جو گھر میں تھا عطا کر دیا۔ پھر اس کی دلجوئی کے لیے کہ میں معلوم کروں کہ خوشی ہوا ہے کہ نہیں، اندازہ کروں کہ اس کی حاجت اور ضرورت پوری ہو گئی ہے تو خوش ہو گیا ہوگا، اگر پوری نہیں ہوئی تو خوش نہیں ہوا ہوگا، تو دے کر اس سے پوچھا جو کچھ میں نے دیا ہے اچھا کیا ہے، مطمئن ہو، خوش ہو؟ فقال الاعرابی لا، خوش نہیں، آپ نے کچھ اچھا نہیں کیا۔ مطلب اشارہ یہ ہے کہ میری جو ضرورت تھی طلب کی پوری نہیں ہوئی، تو میں اللہ آپ نے کوئی اچھائی نہیں کی جس کی توقع رکھ کے آیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام۔ اچھا یہ جب بات کی کوئی صحابہ بھی سن رہے، صحابہ کرام صحابہ کے مسلم ہیں، جوش میں آ گئے، غضبناک ہوئے، فقاموا الیہ فاشار الیہ ان، وہ اٹھے اس کو روکنے کے لیے، اس کی تمیز ہی نہیں ہے، آداب ہی نہیں ہے، بس تہذیبی سے ڈیل کر رہا ہے۔ آقا السلام نے عطا کیا ہے، بجائے شکریہ ادا کرنے کے کہتا کچھ نہیں دیا، میں کچھ نہیں، اٹھے اور میں خبردار بیٹھ جاؤ، اسے کچھ نہ کرو۔ آقا السلام نے اس کو پھر اور عطا کیا، اور عطا کیا، اور عطا کیا، دیتے گئے۔ پھر پوچھا آسان تو الیک، اب سوچو جو کچھ میں نے کیا ہے اچھا کیا ہے؟ قال الاعرابی نعم جزاک اللہ، اس نے جب بہت کچھ لے لیا تاکہ اب اچھا کیا ہے، اللہ آپ کو اجر، آپ اندازہ کتنی صحابہ کرام کی بھی سخت ٹریننگ اور مشقت ہے، اور آقا علیہ السلام کی حسن سیرت کا اور خلق حسن اور خلق عظیم کا عالم کیا، یوں ہی اللہ رب العزت نے فرمایا انک لعلی خلق عظیم، آپ خلق عظیم کے مرتبے پر پائے۔ اگر کوئی زیادتی کر دے تو اس کو معاف کر دیا جاتا، انتقام نہیں لیا جاتا، یہ خلق کریم، کریموں کا، سخی بڑے لوگوں کا خلق کرتے، احسان کے ساتھ لابھ دیتے، احسان بھی کرتے، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، غصہ پیٹ جاتے ہیں پھر معاف بھی کر دیتے ہیں، پھر احسان بھی کرتے ہیں، اور اللہ احسان کرنے والوں کو چاہتا ہے، محبت کرتا ہے، خلق عظیم کا درجہ۔ یعنی ایک اور شخص آتا ہے، وہ بھی اعرابی ہے، بدو، صحیح بخاری میں ہے، صحیح مسلم میں ہے، متفق علیہ، آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں مسجد نبوی میں آتا ہے، اس نے بات پوچھنی تھی، پوچھ لی، مسجد ہی میں ہے، مسجد نبوی کے اندر ایک کنارے میں کھڑے ہو کے پیشاب، جب فبال فی طائفۃ المسجد، مسجد کے کونے میں پیشاب کر دی، فزاجرہ الناس، لوگ اس کی طرف دوڑے، انہوں نے ان کو منع کیا، فنہاہم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آقا علیہ السلام کو نبی کو پیشاب کر رہا ہے، اس کے مطلب کو، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس کا پیشاب رک گیا تکلیف ہو جائے، اس کو کر لے، بلا کے شفقت سے کہا کہ یہ مسجد ہے، اللہ کا گھر ہے، پیشاب کرنے کی جگہ نہیں، یہاں اللہ سے ذکر کیا جاتا ہے، نماز پڑھی جاتی ہے، قرآن کی تلاوت کی، صحابہ سے فرمایا کہ اس کے پیشاب کو پانی سے بہا دو، اور پھر ایک حدیث کے لفظ ہیں صحیح بخاری میں، صحابہ سے فرمایا انما بعثتم مجسرین ظلمتم تمہیں آسانیاں پیدا کرنے والا بنایا گیا ہے، لوگوں کے ساتھ سختی سے پیش آنے والا نہیں بنایا۔ یہ درجہ ہے سیرت نبوی کا، اور جتنا کوئی آقا علیہ السلام کے قریب ہوگا، جتنی آقا علیہ السلام سے محبت کا دعوے دار ہوگا، اتنی مطابقت ضروری ہے، جتنی مطابقت ہوگی اتنی سیرت محمدی کی جگہ پائے گی، جتنی جگہ پائے گی اتنا حضور کے قریب صلی اللہ علیہ وسلم۔
فرمایا قیامت کے دن سب سے قریب میرے وہ شخص بیٹھے گا جس کے اخلاق ہے. ایک صحابی ہے، یہ بھی صحیح حدیث کر رہا ہوں، صحیح مسلم میں ہے، صحیح بخاری میں بھی ہے، صحیح مسلم کے الفاظ. ایک صحابی ماعز بن مالک، ان پر حد جاری ہو گئی. جب حد جاری ہو گئی اس کے بعد 2 دن 3 دن گزر گئے. آقا اسلام تشریف لائے، صحابہ کے پاس بیٹھ گئے. صحابہ گفتگو اور انداز کی کر رہے ہیں کہ دیکھیں اس نے کیا کر دیا، اس کا انجام کیا. وہ گفتگو اس انداز سے اس نے کیا کر دیا، انجام کیا. آقا اسلام تشریف لائے، فرمایا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقد تاب توبۃ لو قسمت بین امۃ لواسعت. آپ نے موضوع چینج کر جس انداز سے وہ گفتگو کر رہے ہیں آپ نے ان کا موضوع چینج کیا اور چینج کر کے فرمایا ماعز بن مالک نے ایسی توبہ کی ہے اگر وہ توبہ پوری قوم پہ تقسیم کر دی جائے تو سب کی بخشش. سوچنے کا انداز دیکھیں، یعنی جرم کر کے آیا ہے، گناہ جس پر حد جاری ہوئی ہے، شریعت کی حد جاری. صحابہ کرام اپنے انداز سے اس کا ذکر کر رہے ہیں، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کا یہ رخ دکھا رہے ہیں بھائی اس نے گناہ کرنے کا اقرار خود کیا تھا. ہمارے پاس کسی اور آدمی نے شہادت پیش نہیں کی، کوئی اور آدمی ایویڈنس لے کے دوسرے بن کے نہیں آیا تھا، اس نے خود اقرار کیا تھا کہ مجھ سے یہ گناہ ہوا ہے، مجھ پر حد جاری کرے اور بار بار اصرار کرتا رہا، بالآخر مجبور ہو کر حد جاری کرنی پڑی. تو آقا علیہ السلام نے انہیں دوسرا رخ دکھایا. ایک رخ ہے اس نے غلطی کی، جرم کیا اور سزا یاب ہوا، ایک رخ ہے دیکھنا. اب دوسرا رخ یہ ہے کہ اس نے خود آ کے اقرار کیا اور سزا لی. اس اینگل سے دیکھنے کی بجائے اس رخ سے دیکھا اور فرمایا کہ اس نے خود جا کے یہ سزا لی ہے، لہٰذا اس نے ایسی توبہ کی ہے کہ ذریعہ توبہ اس پوری قوم میں تقسیم کر کے سب کی بخشش. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سیرت طیبہ کے ذریعے پازیٹیو اینگل کو دیکھنے کی تلقین. ہر واقعہ اپنے اگر برائی کا بھی ہوتا ہے، گناہ کا ہوتا ہے، خرابی بھی ہوتی ہے، تو صرف ایک ہی ڈائریکشن نہیں ہے، ایک ہی اینگل نہیں ہے اس واقعہ کو دیکھنے کا. میں اس کا پازیٹیو اینگل بھی ہو سکتا ہے. تو منفی جہت کو دیکھنے کی بجائے اس کے مثبت پہلو کو دیکھا کرو کہ دیکھو اس نے خود اقرار کر کے اپنے اوپر سزا جاری کروائی تاکہ قیامت کے دن آخرت میں عذاب سے بچ جائے، اسی دنیا میں سزا مل جائے. اور اس کی توبہ اتنی ہوئی کہ وہ اب توبہ ساری قوم کی بخشش کے لیے آتی. حضور اسلام نے سیرت طیبہ کے ذریعے لوگوں کو سوچنے کی رخ چینج کر کے دی، مائنڈ اس کی ڈائریکشن چینج کی. صرف دین نہیں دیا، مذہب نہیں دیا، احکام نہیں دیے، فقط شرائع نہیں دی، صرف آداب نہیں دیے، بلکہ آقا اسلام نے اپنے سیرت پاک کے ذریعے شعور دیا کہ نیگیٹو سائڈ کو دیکھنے کی بجائے پازیٹیو سائڈ کو دیکھنے کی عادت پیدا ہوئی. اگر انسانوں کے مثبت پہلوؤں کو دیکھنے والا بن جائے تو بہت سے جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں، بہت سے اختلافات ختم ہو جاتے ہیں، بہت سے مسائل خود بخود حل ہو جاتے ہیں. آقا اسلام نے ارشاد فرمایا تبسموں کا وجہ اخی کا لذا سزا کا تو دیکھیں کہ ایسا دین عطا فرما رہا ہے صرف پوجا پاٹ کا دین نہیں، صرف رواج کا دین نہیں، صرف عبادات کا دین نہیں، مناسک کا دین نہیں ہے. ہم نے پورا دین صرف چند رسوم اور عبادات پر محدود کر دیا ہے، مخصوص اعمال کے اندر بند کر دیا ہے. اور اس دین کا کوئی تعلق ہماری زندگی کے ساتھ باقی نہیں رہا، ہماری سوچوں کے ساتھ باقی نہیں رہا، ہماری گفتگو کے ساتھ تعلق نہیں رہا، ہمارے معاملات کے ساتھ دین کا تعلق نہیں رہا. ہم نے دین کو اپنی اصل زندگی سے نکال دیا اور عبادتوں کے چند خانوں میں اس کو محدود کر دیا، چند مراسم میں محدود کر دیا. ہم یہ سمجھتے ہیں زکات دی، صدقہ دیا، خیرات دی تو یہ صدقہ ہے. بہت لوگ ایسے ہیں جو آج کل مہنگائی کا زمانہ ہے، خاص طور پہ وہ پوزیشن میں نہیں کہ جس کی ہماری مدد کر سکے، ان کو اپنا گزر افات نہیں ہوتا تو وہ صدقہ دینے اور خیرات کرنے کا جو عمل ہے اس کی خیر سے محروم ہو جائیں گے. آپ نے دین ایسا نہیں دیا کہ کوئی محروم، فرمایا جو کچھ بھی نہ دے سکے، کسی کو کچھ بھی نہ دے سکے وہ اپنے بھائی کے سامنے مسکراتا ہوا چہرہ لے آئے، چہرے سے مسکراہٹ لانا بھی صدقہ، کچھ نہ دے سکے. مسکراہٹ میں تو پیسے نہیں لگتے، چہرے پر مسکراہٹ لے آئے، اس مسکراہٹ سے ملے دوسرے کو، فرمایا اس سے بھی صدقہ ہو جائے. اور طبیعت آقا علیہ السلام نے اپنی سیرت طیبہ کے ذریعے ایسی تھی جس سے علماء کے لیے، جس کو آزاد کے لیے، خطباء کے لیے اور دین کے مبلغوں کے لیے اور داعی جو لوگ ہیں ان کے لیے اور دین کے طلباء کے لیے ایک سبق دیا. ایک طبیعت کیسی، ہم نے دین کا پورا تصور روکھا سوکھا بنا کے رکھا، روکھا سوکھا بنا کے رکھا. اب یہاں ایک حدیث بتاتا ہوں جس میں احمد بن حنبل اور ترمذی اور سید بن حبان میں آئی. جابر بن سمرہ روایت کرتے ہیں کہ میں جالس النبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر من مرتبہ، صحابی کہتے ہیں کہ میں 100 سے زیادہ مرتبہ آقا کی مجلس میں گیا، مجھے شرف ملا
کہ 100 سے زیادہ آقا علیہ السلام کی مجلس صحبت میں بیٹھا فرماتے ہیں کہ میں نے ساری زندگی یہ دیکھا کہ جب نبی علیہ السلام بیٹھے ہوتے تو صحابہ کرام پر کوئی دہشت اور دہشت تاری نہیں ہوتی، پریشان حالی تاری نہیں ہوتی، ایسا نہیں ہے کہ کس قسم کا تاری ہو جائے کہ سانس لینا مشکل ہو جائے، دشوار ہو جائے فرمایا فکان اصحابہ یتناشدون اشیاء متضادون اشیاء من الجاہلیت ساکتون وانما تبسم فرمایا میں دیکھتا تھا کہ صحابہ کرام آپ کی مجلس میں اشعار پڑھتے تھے، شعر و شاعری شروع کر دیتے، مختلف شعراء کے شعر پڑھتے تھے، اچھے اور سنجیدہ قافیہ یہ نہیں پڑھتے تھے، دوسرا تو تصور بھی نہیں کیا جاتا، لیکن صحابہ بول رہے تھے ان کے اشعار پڑھتے تھے اور کبھی دور جاہلیت کے واقعات سناتے تھے، میرا کلام وقت گزر گیا یہ ہوا، دوسرے صحابی کہتے تھے فلاں جگہ میرا معاملہ ہوا، فلاں جگہ طائف میں یہ ہوا، پھر کوئی کہتا فلاں سفر میں میرے ساتھ یہ ہوا، اپنے جاہلیت کے کیا کی زندگی کے ساتھ ان کے ساتھ قرار پڑتے انجوائے کرتے۔ اور دوسری روایت میں ہے کہ کان اصحابہ یتناشدون اشیاء عندہ ویذکرون اشیاء من امر الجاہلیۃ ویبتسمون صحابہ کرام اشعار پڑھتے تھے اور دور جاہلیت کے کئی واقعات یہ دوسرے سناتے تھے، آقا علیہ السلام صرف خاموشی سے سنتے نہیں تھے بلکہ کئی مرتبہ صحابہ کرام کو ہنسی نہیں آتی، یہ واقعہ سن کے صحابہ کرام ہنستے بھی تھے، آقا علیہ السلام کی جب وہ ہنستے ان کے ساتھ تبسم فرماتے، ان کے ساتھ شریک رہتے اس پوری مجلس میں، ان کی خوشی کی چیز میں فیل کرتے آقا علیہ السلام کو انجوائے کر رہے ہیں، اشعار کو تبسم فرما واقعہ کو ہنس رہے ہیں، آقا تبسم فرما کیا نہیں لگا، کیونکہ آپ نے فرمایا آقا علیہ السلام سے زیادہ تبسم کرنے والا میں نے کوئی شخص دنیا میں نہیں دیکھا، ہر وقت تبسم آقا کے چہرے پر، اس لیے یہ طبیعت سے وہ نرمی ہے جس کا ذکر میں نے کیا۔ حضور اسلام نے فرمایا ان اللہ یحب الرفق فی الامر کلہ، صحیح بخاری میں ہے کہ آپ تعلیم دیتے تھے کہ ہر معاملے میں اللہ پاک نرمی کو پسند کرتا ہے، ہر معاملے میں جس کی طبیعت میں نرمی ہے پسند کرتا ہے۔ اب غور کرنا چاہیے، ہم خاص طور پہ جو لوگ دین کا لباس ہو رہے ہیں، مشائخ، پیران کرام، علماء کرام، خطباء، قائدین، اسکالر ہیں، اسپیکر ہیں، دین کے اساتذہ ہیں، طلباء ہیں، جو جس کمیونٹی میں دین کا نمائندہ تصور ہوتا ہے وہ سوچے سیرت محمدی کی روشنی میں اپنی سیرت کا جائزہ لے، اپنے مزاج کا جائزہ لے، اپنی طبیعت کا جائزہ لے، لوگوں کے ساتھ برتاؤ کا جائزہ لے اور دیکھ کر کہ مجلس میں لوگ بیٹھے ہوئے کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں کہ نہیں، آپ ان کی کمفرٹ زون میں آتے ہیں کہ نہیں، یا ڈسکمفرٹ فیل کرتے ہیں، آپ سے بیٹھے ہوئے ان پر وحشت جاری ہوتی ہے، ریلیکس فیل کرتے ہیں، جو لے کے آیا تھا وہ بھی حق ہو جاتا ہے یا نہیں، تو طبیعت وہ سیرت محمدی کے مطابق ہے کہ جو آدمی دل کے ساتھ آئے جس کا وہ آپ کی مجلس میں بیٹھے اور اس غریب کو پہلے پریشان ہے آپ کی مجلس میں بیٹھ کے پڑ جائے، مصیبت میں پھنس جائے، وہ کون سی سیرت ہے، یہ کون سی روحانیت ہے، یہ کون سی اخلاق ہے، یہ کون سی دین کی تعلیم؟ ہم نے کبھی آقا علیہ السلام کی سیرت طیبہ کی عورتوں کو فرق کر دیا، حضور اسلام نے فرمایا من یحرم الرفق یحرم الخیر، جس شخص کو نرمی سے محروم کر دیا گیا وہ سمجھے کہ ساری خیر سے محروم، ساری خیر نام طبیعت کے اندر ہے۔ امام احمد بن حنبل نے مسلم میں روایت فرمایا الا اخبرکم بمن یحرم علی الناس اور بمن تحرم علیہ النار علی کل قریب من حی صاحب، آپ نے صحابہ کرام سے فرمایا کیا میں تمہیں یہ نہ بتاؤں کس شخص پر دوزخ کی آگ کو حرام کر دیا، کون وہ لوگ ہیں جن پر دوزخ کی آگ حرام کرنی گئی؟ فرمایا وہ لوگ جو خوش اخلاقی کے باعث لوگوں کی طبیعتوں کو قریب کریں، لوگ انہیں اپنا بڑا قریب فیل کرتے، بہت قریب، خوش اخلاقی اور نرم طبی کے باعث، اور جن کی طبیعت میں نرمی ہے اور برتاؤ میں بڑی آسانی ہے، لوگ اس کے ساتھ ڈیل کرنا بڑا ایزی سمجھتے ہیں، ریلیکس فیل کرتے ہیں، ایسے لوگ وہ ہیں جن پر اللہ نے دوزخ کی آگ کو حرام کر دیا۔ سیرت محمدی میں کتنا فوکس کیا جاتا ہے، حدیث میں ہے، یہ بھی متفق علیہ ہے، بخاری مسلم میں، ایک جنازہ گزرا، جنازہ آقا علیہ السلام جب جنازہ گزرا تو کھڑے ہوئے، قیام کرنا، آپ کھڑے ہو گئے، جب آقا علیہ السلام کھڑے ہوئے تو کسی نے صحابہ میں سے کسی نے بتا دیا یا یہ یہودی کا جنازہ، یہودی تھا، قال علیہ نفس، یہی تو تھا، کیا انسان کا نہیں، کوئی کسی مذہب سے اس کا تعلق مگر انسان جان کی
یہ دعوت، یہ تعلیم، یہ آقا علیہ السلام اور یہ ہے آقا علیہ السلام کی سیرت، یہ آقا علیہ السلام کا دین۔ آپ نے خود ارشاد فرمایا، یہ بھی صحیح بخاری اور مسلم میں ہے، کئی مرتبہ میرا دل چاہتا ہے کہ نماز میں لمبی قرات کر اللہ کے حضور کھڑا قرات کر قرآن مجید زیادہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ اچانک پیچھے سے مسجد میں کسی بچے کے رونے کی آواز آئی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم آتا جب وہ فی صلاۃ مما اعلم من شدت غضبه من بکائے، بچے کی رونے کی آواز سنتے ہی اپنی نماز کو مختصر کر دیتا ہوں، اپنی خواہش کو چھوڑ دیتا ہوں، لمبی قرات کر چھوڑ دیتا ہوں، مختصر کر دیتا ہوں، اس لیے کہ مجھے خیال آتا ہے کہ بچے کی رونے کی وجہ سے ماں کی بڑی تکلیف گزر رہی ہے، تو نہ بچے کا رونا اور نہ اس کی وجہ سے پیچھے نماز پڑھنے والی اس کی ماں کی جو تکلیف کی شکر گوارا کرتی ہے، نماز مختصر کر دیتا ہوں۔ ایسی صورت میں ہم کو بظاہر سے نہیں چھوڑ دیں، نفلی بظاہر دوسرے کو ہوتی رہے تکلیف، کوئی روتا رہے پریشان ہوتا رہے، نفلی بظاہر نہیں چھوڑ دیں، نفلی بظاہر سے زیادہ بڑا تکلیف ہے دوسرے کی تکلیف کا احساس کرنا، روتے ہوئے بچے کے رونے کا احساس کرنا، اس کی ماں پر کیا بیت رہا ہے ان کے جذبات کا احساس، یہ ہزار نفلی وظیفہ، یہ بچاؤ کا وظیفہ ہے، یہ عقیدت کا وظیفہ ہے، یہ سیرت طبیعت کا وظیفہ ہے، یہ کلمات کا وظیفہ ہے، الفاظ کے وظیفہ، یہ عمل کا وظیفہ ہے۔ حضرت ابو سعید یہ تو ایک عام عمل بیان کیا، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں خود موجود تھا ایک نماز میں، میں خود موجود تھا، فجر کی نماز تھی، پیچھے بچے کے رونے کی آواز آ گئی، آقا صاحب نماز سے مختصر کر دیا، ہر جتنی قرات کرنے کا من تھا کم کر آپ سے پوچھا گیا یا رسول اللہ آج آپ نے نماز بڑی مختصر کر دی، کیا وجہ؟ رسول اللہ نے جواب دیا میں نماز کو بڑے ذوق میں پڑھ رہا تھا مگر جب بچے کے رونے کی آواز آئی تو میں نے فیل کیا اس کی ماں آزمائش میں مبتلا، ادھر میرے پیچھے نماز میں کری ہے، ادھر چھوٹا بچہ رو رہا ہے، اس کے ماں آزمائش، میں نہیں چاہتا تھا کہ آزمائش میں رہے، میں نے اپنی نماز کو پتا کہ ماں مشکل سے نجات پائے، بچے کو ماں مل جائے، یہ جنگل ہے، سوچ کا ہے، یہ سوچ تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم نے دین اور مذہب کو اور سیرت کو اخلاق روزمرہ کے احساسات جذبات اور برتاؤ سے بالکل جدا کر دیا، مراسم اور مناسب کا دین بنا دیا۔ آقا علیہ السلام کی سیرت طیبہ کا ہر عمل عبادت تھا، مگر مزاج میں اتنی وسعت تھی جس سے ہم میں ہو گئے۔ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کا طریقہ ایسا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھ گئے، آپ کی بدسلوکی جب کبھی ہم آخرت کا ذکر شروع کرتے ہیں قیامت کا آخرت کا، آقا علیہ السلام ہمارے ساتھ آخرت کا ذکر شروع کرتے ہیں۔ اگر ہم دنیا اور کاروبار تجارت اور دنیاوی معاملات کا ذکر شروع کرتے ہیں آقا علیہ السلام زندگی معاملات کا ذکر شروع کرتے ہیں۔ اگر ہم کھانا پینا خدا کا کھانا کا ذکر شروع کرتے آخر اسلام ہمارے ساتھ بھی کھانے اور پینے کا ذکر شروع کرتے ہر غرض تو خود لحاظ عمل ہے جو آقا علیہ السلام میں تمہیں بیان کر رہا ہوں۔ یعنی مجلس میں اگر لوگ کسی بھی بات کر رہے ہیں جنت کی تو آپ جنت کا ذکر سناتے ہیں، دنیا کی کاروبار کا ذکر کر رہے ہیں تو آپ اس موضوع میں شامل ہو جاتے ہیں، کھانے پینے کی بات کر رہے ہیں اس کے لیے یعنی پہلے مجلس جس موضوع میں خوشبختی محسوس کرتے ہیں آقا علیہ السلام اسی موضوع آپ کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں۔ اور تصوف اور روحانیت میں اور روحانی اولیاء صوفیاء کے اخلاق میں حقیقت اس شے کا نام ہے کہ آپ کے مجلس میں بیٹھے ہوئے لوگ جس چیز میں خوشبختی اپنے آپ کو فیل کرے اس میں یہ ہے سیرت، ایسا نہیں ہے کہ مختلف ذوق رکھنے والا شخص آپ کی مجلس میں بیٹھا پسند نہ کرے کیونکہ اس کا ذوق ہے ہاں حدود حلال اور حدود جہاں جو ناجائز کی حدود ہے ہم کی حدود ہے مگر جائز کی حدود میں اس کا ذوق اور آپ اس کی بات اتنی خوش طبیعت ہے کہ سنی نہیں کرتے، آپ نے اپنی بات شروع کر دی، وہ کوئی اور سننا چاہتا ہے، کسی اور کی آپ کی رائے لینا چاہتا ہے، کسی اور کے لیے خوشبختی محسوس کر رہا ہے، آپ اس کی خوشبختی کا احساس نہیں کرتے جو آپ کے اندر جمع ہوا وہ موافقت نہیں ہے مجلس کے ساتھ سوچ میں گفتگو میں عمل میں یہ موافقت پیدا کر رہا ہے تعلق اور سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص پھر آقا علیہ السلام عالم مدینہ پاک میں بعض ایک دیوانیاں تھی بانیاں تھی جو رشتوں کے آگے جنگوں میں پرزنر بن گئے ان میں کچھ دیوانیاں بھی تھیں تو وہ جب کبھی ان کا کوئی دیکھ بھال کرنے والا نہیں ہوتا تھا جس دیوانی کو ضرورت پڑتی وہ آ کے آقا علیہ السلام کا ہاتھ پکڑ رسالہ تعالیٰ کو دہی ہے اس کا جہاں چاہتی پکڑ کے لے جاتی اور جو چاہتی آپ اس کے کام کا شفقت
کا یہ عالم کہ دیوانی کے بھی آخر اسلام کا ہاتھ پکڑنا، میرے ساتھ چلے، میں نے یہ کام کرا، دنیا دیکھی، حضور علیہ السلام نے اپنی سیرت کا یہ نمونہ پیش کیا۔ پھر آگے چلیے، پھر جہاں رشتے ہیں، سیرت کا حصہ جہاں رشتے ہیں، تعلقات، اس کا کتنا خیال رکھتے آقا علیہ السلام، اور اسی خیال سے اپنی سیرت عطا کی کہ خونی رشتے ہوں یا دیگر قریبی رشتے ہوں، پڑوسی ہوں، غریبی رشتوں کا کس طرح خیال رکھا جاتا ہے۔ ابو طفیل روایت کرتے ہیں، یہ سنن ابی داؤد کی حدیث ہے، سنن ابی داؤد روایت کرتے ہیں کہ میں نے خود دیکھا کہ آقا علیہ السلام جیرانہ کے مقام پر، یہ غزوہ حنین سے بات کرتے ہیں، جیرانہ کے مقام پر آپ دور تقسیم فرما رہے ہیں، میں نے دیکھا اس اکبر اپنی ہم دیکھ رہے ہیں یہ خاتون آئی، خاتون آقا علیہ السلام کے قریب اور قریب آ کے بیٹھ گئی، ہمیں نہیں معلوم یہ کون ہے، اور بادشاہ کا لہا رضا، آقا علیہ السلام نے اپنی کملی بچھا دی، کملی بچھا دی، جالا تک آنے اور وہ آقا علیہ السلام کی چادر کو بیٹھ گئے، تو مان لیا، وہ ابو طفیل فرماتے ہیں میں نے پوچھا یہ کون ہے خاتون؟ دیگر صحابہ کے پاس بیٹھے تھے، انہوں نے کہا کہ التی ارضعت، یہ آپ کی رضائی ماں ہے، حلیمہ سعدیہ، جس نے آپ کو دودھ پلایا۔ اور یہ فتح مکہ کے بعد کا واقعہ ہے، زیادہ کا عمر کیا ہو گئی، فتح مکہ 8 ہجری میں ہوئی، آپ کی عمر مبارک اس وقت 61 برس، اور ان کی عمر کتنی ہو گئی، اس نے دودھ پلایا حلیمہ سعدیہ کو، اپنی کمر بچھا دی، کتنی عزت و تکریم۔ پھر حدیث میں آتا ہے، یہ بھی سنن ابی داؤد میں سلاسلہ میں حدیث ہے، کتاب الادب کے اندر صحابہ بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے تشریف فرما، ان کے رضائی والد حضرت حارث حضرت حلیمہ سعدیہ کے شوہر، آقا علیہ السلام ان کے لیے احترام اپنی چادر بچھا رہا، وقعد علیہ، وہ اس پر بیٹھ گئے، ثم اقبلت امہ، پھر آپ کی والدہ آ گئی، رضائی والدہ حضرت حلیمہ سعدیہ، آقا علیہ السلام نے ان کو بھی اپنے کپڑا اپنی چادر پر دوسرا بچھا دیا اور جلست علیہ، وہ بھی اس پر بیٹھ گئی، ثم اقبل اخوہ من الرضا، پھر آپ کا رضائی بھائی آیا ان کا بیٹا تھا، آقا علیہ السلام کے ساتھ مل کے بھی قام لہ رسول اللہ اجلسہ، چادر نہیں بچی تھی، اس کے لیے آقا علیہ السلام کھڑے ہو کے اپنے سامنے بٹھا دیا، پھر حضرت حلیمہ سعدیہ میں ایک حدیث میں آتا ہے کہ وہ ان سے احوال آقا علیہ السلام نے پوچھے، یہ پہلے کا واقعہ ہے، حضرت صدیق الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی ہوئی تھی، یا اس سے پہلے کا واقعہ ہے، فرماتے ہیں کہ اس زمانے میں صدیق الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات ابھی ہجرت نہیں فرمائی، حضرت حلیمہ سعدیہ آئیں، آپ ان کے حالات پوچھتے رہے، میں بتایا بڑی اخلاق ہے، حالات اس طرح کے، آقا علیہ السلام نے ان کو رخصت کرتے ہوئے 40 بکریاں اور 5 لاکھ کے بندے کر ایک مرغا، 40 بکریاں اور گلے کا لاد کر دیا۔ ایک جزیر کا تابعی روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام ہم بیٹھے تھے، صحابہ کہتے ہیں ہم بیٹھے تھے، خاتون آئی، فلما دخلت علیہ قال امی وعمل الى علیہ فبسطه لها وقعدت علیہ، ایک خاتون آئی، آقا علیہ السلام دیکھتے ہیں میری ماں، میری امی جان، اپنی چادر میں شادی کو چادر دے کر، یہ تقریر تھی دوسروں لانے والی والدہ کی، رشتوں کی تقریر، یہ تو والدہ کی بات ہے، والد کی بات ہے، بھائی آگے سنی، اور وہ اس غزوہ سے بعد میں جو قبائل تھے، حلیمہ سعدیہ کا قبیلہ نہیں ہے، ان قبائل کے لوگ جنگی قیدی بن گئے، اور جنگی قیدی بن کے جب آئے ان میں حضرت شیمہ بھی آئے، جنگی قیدی ہوئی، آقا علیہ السلام کے رضائی بہن حضرت شیمہ، وہ اس قبیلے کے لوگ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آ گئے، حوازن کا وقت، قبیلہ حوازن کا وقت آ گیا، اور کہا کہ یا رسول اللہ ہمارے مال میں ہمارے جنگ کے نتیجے میں آپ کے لوگ لے آئے، ہماری عورتیں بھی قیدی ہو گئی، آقا السلام نے فرمایا چن لو کیا لینا ہے، انہوں نے کہا کہ ہماری جو قیدی عورتیں ہیں فیملی واپس کر دیں، آقا السلام نے فرمایا اب یہ حدیث ہے، امام نسائی نے سنن کتاب الہبہ میں روایت فرمایا جو تو میرے حصے میں یا قبیلہ بنو ہاشم کے حصے میں ہیں میں نے سارے آزاد وہ تمہیں دے دیے جو میرے حصے میں ہیں اور بنو ہاشم کے حصے میں ہیں، مگر یہ سارے جنگی قیدی مختلف صحابہ جو لشکر میں تھے ان میں تقسیم ہو چکے، ان پر میں حکم نہیں چلا سکتا، ان کا رائج ہے وہ تقسیم ہو چکے، انہوں نے کہا ہم کیا کریں، اور میں ان کا صحیح کر سکتا، آپ دیکھیے کیا کمال ہے، آقا علیہ السلام کی خلق کا، آپ کی شفقت کا، آپ کی عنایت کا، وسعت ذاتی کا کیا کمال ہے، فرمایا جو بنو ہاشم اور ہمارے حصے میں ہے جو باقی سب صحابہ کے پاس ان کے لیے طریقہ یہ ہے کہ نماز زور کے بعد پڑھیں گے، نماز زور کے بعد کھڑے، نماز زور جب میں پڑھاؤں گا
کھڑے ہو جانا اور کھڑے ہو کے کہنا انا نستعین برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی المؤمنین فی نسائنا و ابنائنا. یہ سنن نسائی کی حدیث ہے. تم کھڑے ہو کے کہنا کہ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد مانگتے ہیں، مدد مانگتے ہیں اپنی اولادوں اور اپنی فیملی کے حوالے سے آزاد کرتے ہیں. اس طرح سے کہا سب کے سامنے کھڑے ہو جانا اور کہنا یا رسول اللہ ہم آپ کی مدد مانگتے ہیں، ہماری فیملی کو آزاد کر دیا جائے. بس اس کے بعد دیکھتے ہیں کیا ہوگا. نماز پڑھی، نماز کے بعد وہ کھڑے ہو گئے یا رسول اللہ ہم آپ کی مدد مانگتے ہیں، ہماری فیملی بچے دنیا آزاد. آقا السلام نے سب صحابہ کرام کے سامنے فرمایا میرے اور خاندان عبد المطلب کے حصے میں جتنے قیدی ہیں سب آزاد کر دیا، میں نے آزاد کر دیا. تو تمہارے ہو گئے لے جاؤ. جب باقیوں پر میں حکم نہیں چاہا، جب آقا السلام کا جملہ سنا مہاجرین کھڑے ہوئے اب تو یا رسول اللہ جو ہمارے حصے میں ہم بھی آپ کو بچے آزاد کریں. اس کے بعد انصار کھڑے ہو گئے. انصار نے کہا یا رسول اللہ جو ہمارے حصے میں ہمارے آزاد، ان کی ساری فیملی کو آزاد کریں. اب آگے دیکھو سب کچھ ہو گیا. کئی عرب لوگ ایسے تھے جو فتح مکہ کے بعد داخل ہوئے. انصار وہ تھے جو مدینہ پاک کے ساتھ آئے، مہاجرین وہ تھے جو مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ پاک گئے تھے. یہ تو قربانیاں دینے والے لوگ جن کی عمر بھر قربانیاں دی تھی، انہوں نے تو آقا علیہ السلام کا فرمان سنا اور عمل کو سب آزاد کر دیے. اب وہ لوگ رہ گئے. فتح مکہ ہوئی، یاد رکھنا 8,000 صحابہ آئے تھے، 8,000. اور جب غزوہ حنین میں چلے تو 2,000 لوگ نان مسلم جنہوں نے تازہ اسلام سے قبول کیا تھا فتح مکہ کے موقع پر وہ بھی شہید ہو گئے. اب وہ جو قبائل آج کے رہ گئے جنہوں نے دیکھا اسلام بھی قبول کر لیا اور سمجھا کہ اب فتوحات ہی فتوحات لہٰذا مال غنیمت ملے گا اور ساتھ بولیے. اب وہ عرب قبیلے رہ گئے، وہ بھی مال غنیمت میں فیملی کو لے چکے. آقا اسلام نے خاندان بنو ہاشم کے حصے کے لیے کر دیے. مہاجرین صحابہ نے بھی آزاد کر دیے، انصار صحابہ نے بھی آزاد کر دیا. اب قبائل عرب کے کچھ لوگ رہ گئے جو تو آئے ہی مال کے لیے تھے، جو مہاجرین میں سے انصار میں انہوں نے سوچا ہم کیوں آزاد کریں، وہ بیٹھے رہ گئے، وہ بیٹھے رہے، آزاد نہیں کیے. آقا السلام نے ان سے فرمایا تمہارا کیا ارادہ ہے، چاہو آزاد نہ کرو ان کو لے جاؤ، اور چاہو اگر آزاد کرنا چاہو آپ کی مرضی ہے. ایک وقت کے بدلے میں عنایت کرتا ہوں، مدرا دیتا ہوں. خوش ہو گئے، انہوں نے مزدوری کرنی تھی. اب غلے سے بھرے ہوئے اونٹ مل جائیں گے، انہوں نے کہا ہم آزاد کرتے ہیں. آزاد کرتے گئے. آقا علیہ السلام بڑے لمبے غلے کو آزاد کرتے گئے. دیکھ سب کچھ حوازن قبیلے کے سارے قیدیوں کو آزاد کرا. کیوں؟ یہ قبیلہ وہ تھا جن حضرت حلیمہ سعدیہ جن سے حضرت شیمہ تھی، جنہوں نے آقا السلام سے دین کھلایا تھا. اس بچپن کے غصے کی بڑائی کا بدلہ اس انداز سے آقا السلام نے جب یہ ہو گیا تو پھر اسی میں نے بتایا کہ حضرت شیمہ بھی تھی. جب آزاد کر دیے گئے سب قیدی تو حضرت شیمہ نے صحابہ سے کہا حضور اسلام کی بہن یہ کیا دعویٰ کر رہی ہے، مرزائی بہن ہم نے مل کے دودھ پیا. وہ آقا اسلام کی بارگاہ میں لے آئے اور کہا یا رسول اللہ یہ خاتون آئی ہے، یہ کہتی ہے میں حضور اسلام کے بہن ہوں، مل کے دودھ پیا. وہی بچپن میں آقا کا انگلی پکڑ کے کھلایا کرتی تھی، وہی بھارت کا بچپن میں کھلایا کرتی تھی، وہی کھلایا کرتی تھی. بلانیہ کا فرمایا گیا آقا اسلام نے اس کو دیکھا. جب دیکھا کہ یہ حوازن کے قیدیوں میں آج قیدی بن کے آئی ہے، چادر بچھانا استقبال کیا. پوچھا شیمہ کیسے آئی ہے، یا رسول اللہ میں بھی نہیں قیدیوں میں ہوں. آقا اسلام کی آنکھوں سے بھر گئی، آنکھوں سے بھر گئی اور پھر آنسو گر پڑے. آپ کی ریش کے بعد آپ کو بچپن کا منظر یاد آ گیا. یہ شیمہ ہے جو بچپن میں مجھے لے جاتی اور پہاڑ والی کو کھلاتی تھی، جن کے ہاتھ کو کھلاتی تھی، مجھے کھلاتی تھی. آج کیسے بن کے آئی، وہ منظر یاد کر کے ہونے لگ گئے. ریش مبارک پہنچ گئی. صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ سب کی، یا رسول اللہ مجھے اس پر رحم آ گیا اور جو اس پر بیتا رحم آ گیا. آقا السلام نے فرمایا شیمہ تمہاری مرضی ہے، چاہو تو میرے ساتھ چلو، میں بڑی عزت و تقریر کی زندگی کا بندوبست کر دوں، چاہو تو واپس اپنے قبیلے کی طرف جاؤ جیسے خوشی ہو. حضرت شیمہ نے کہا یا رسول اللہ مجھے اپنے قبیلے کی طرف واپس بھیجیے. فرمایا جائیں اجازت ہے. وہ کھڑی ہو گئی. عرض کیا یا رسول اللہ میں آپ کی بہن ہوں، میں
آپ بھی میں اکیلی آزاد ہو کے نہیں جاؤں گا، میرے قبیلے کے 6000 قیدی آپ کے سامنے 6000 قیدی ان کو بھی آزاد کرو. آپ نے صحابہ کو بلایا، فرمایا شیبہ کی خاطر اس کے قبیلے کے 6000 سارے قیدی آزاد کر، سارے قیدی 6000 آزاد کر قبیلے کے. آقا نے فرمایا قال لها شیبہ کو فرمایا من قام لها قائما وبسط لها رداءه واجرا عليه وجمعت عيناها ثم قال لها سليم توتا وصيت شقين. شیما جو بات قبول کی جائے گی، جس کی تحقیق کر وہ سفارش قبول کی جائے گی. اس نے کہا 6000 قیدی آزاد کر، میں سارے قیدی آزاد کو لے کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام سیرت طیبہ کا یہ ایک ایسا پہلو ہے سیرت طیبہ کا کہ جس میں یہ شفقت، یہ حیا، یہ لحاظ، یہ سخاوت، یہ غریبوں کو درست کر دیتا ہے، انسان کو انسان بناتا ہے. جب انسانیت نہیں ہے تو کوئی مذہب نہیں ہے. دین اور مذہب نہیں ہے، انسانیت پہلے. جس مذہب کا لبادہ ہو کہ انسانیت سے ختم کرنا، انسانیت کی تکلیف ختم ہو جائے، تمام رشتوں کا لحاظ ختم ہو جائے اور ہمارا حیات جو ہوائی میں بدل جائے. میں آج میلاد کی رات اس پیغام کے ذریعے اپنی سیرت و کردار میں انقلاب پیدا کرنا ہوگا اور صحیح کے محاذ قرآن سے وابستہ لوگ زمین کے جس کونے میں ہوں، پاکستان سے باہر کر کے سر پر یہ مسلمان آقا علیہ السلام کا کلمہ والی جہاں جہاں آباد ہے، اگر وہ حضور السلام سے اپنا حصہ امتی ہونے کا تعلق سمجھتے ہیں، ناصرت کا دعویٰ کرتے ہیں، مطابقت کا دعویٰ کرتے ہیں، امت سمجھتے ہیں، قیامت کے دن آقا کی شفاعت کے پاس انہیں آقا کی سیرت میں ڈھلنا ہوگا، اپنے کردار کو بدلنا ہوگا، اپنے اعمال کو درست کرنا ہوگا، اپنے اعمال کو درست کرنا. اسی بات میں وقت ختم ہونے والا ہے، تھوڑا رہ گیا ہے نماز فجر کا لاہور میں، اور ہم نے نماز عشاء پڑھی. ایک تو یہ کلچر دیا اب درجہ کا، معافی کا، سخاوت کا، حیا کا، لحاظ کا، تقریم کا، محبت کا، لطف و کرم کا، پازیٹو تھنکنگ کا. یہ آپ آقا علیہ السلام نے یہ پورا کا کلچر دیا، ادب کا کلچر دیا، ادب کا، تعظیم و تقریم کا کلچر دیا. صحابہ کرام جنہوں نے آقا علیہ السلام کی شاگردی اختیار، آپ کے پاس پورے صحابہ کرام جنہوں نے آقا علیہ السلام کو دیکھا اور آقا علیہ السلام سے سیکھا، ان کے اندر ان کے مزاج میں طبیعت میں کلام میں گفتگو میں ادب ہی ادب آ گیا، ادب کے بہتر بن گئے. حدیث پاک میں آتا ہے ایک صحابی سے کسی نے پوچھا آپ عمر میں بڑے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، انہوں نے اندازہ کری جواب میں کہا وقال رسول اللہ اکبر منی وانا اقدم منه في الميلاد. فرمایا بڑے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم، میں پیدا پہلے ہو گیا. اب دیکھیے آقا علیہ السلام نے کیا ادب کا شعور ادا کیا تھا کہ ان کے کلمات بھی ادب کے فرمایا بڑے آقا علیہ السلام ہی ہے اقدم منه في الميلاد، میری تو پیدائش پہلے تھی. اسی طرح دوسری حدیث کی ترمذی میں ہے حضور علیہ السلام کا بیان کیا حضرت یہ ابن ابی شیبہ مصنف ابن ابی شیبہ میں حضرت عباس بن مطلب سے پوچھا گیا، آقا علیہ السلام کے چچا حضور علیہ السلام کے چچا حضرت عباس بن مطلب، ان سے پوچھا گیا انت اکبر من آپ عمر میں آپ بڑے ہیں یا حضور علیہ السلام بڑے؟ قال هو اکبر منی وانا ولدت قبله. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے تو حضور ہی میں جم پہلے گیا، بڑے تو حضور ہی میں جم پہلے گیا، میری ولادت پہلے ہو گئی، انا ولدت قبله بڑے فاصلہ رکھنا. آپ اندازہ کریں کہ کیا ان کے شعور میں، ان کے رب و لہجے میں، ان کے کلام میں ادب اور تعظیم و تکریم آ گئی. جب آقا علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں، صحابہ کا ذکر کرتے ہیں، اہل بیت کا، ائمہ کا، اور کا، صالحین کا، اس ادب کے لہجے میں کرتے جب سارا کا لہجہ ہمارا ثواب ہوگا. اس آدمی امام نسائی اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے، انہوں نے پوچھا حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ وہ کون سے جانور ہیں جن کی قربانی حضور علیہ السلام نے منع فرمائی، جن کی قربانی منع ہے وہ کون کون سے جانور ہیں؟ انہوں نے اشارہ کیا 4 انگلیوں کا کہ 4 جانور ہیں ایسے جن کی قربانی کرنے سے منع فرمایا تھا، مگر یہ کہتے کلام کرنے سے پہلے میں جو اشارہ کر رہا ہوں انگلیوں کا، میرے ہاتھ اور انگلیاں حضور کے ہاتھ جیسی ہیں، میری انگلیاں، میرا ہاتھ حضور کے ہاتھ اور حضور کی انگلیوں جیسا نہیں، یہ بہت چھوٹا ہے. میں تو سمجھانے کے لیے اشارہ کر رہا ہوں کہ 4 جانوروں کی قربانی کر رہا ہوں. اندازہ کریے صحابہ کرام یونیورسٹیوں کے پڑھے ہوئے تھے، یہ یونیورسٹی سے گریجویٹ نہیں، نہ کسی اسکول اور کالج سب کے پڑھے ہوئے، یہ تو معاشرہ وہ تھا جو لکھنے پڑھنے والا
اور راجا آقا السلام نے بیٹھ کر ان کو اپنا ادب کرنے کا وہ سبق سکتا ہے کہ میری اس طرح کیا میرا تو ویسے کیا کرتا ہے. یہ تو آقا السلام کی تربیت کو سمجھنے یہ عادت بنا دیا کیسے تعلیم و تقسیم بنا دیا تھا. یہ ادب سے آگے چلتا ہے اپنی ہندوستان اپنی انگلیوں کو بھی آقا السلام کی اور دیکھیے اب یہ چیزیں تو دکھائی تقسیم نہیں آئی. یہ ادب ایک ایسا شعور ہے جو محبت اور سامنے پر مطابق پیدا کر دیتا ہے محبت سکھا دیتی ہے صحیح بخاری میں حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رہانے کی ان کو حاجت تھی رہانے راستے سے گزرے آقا علیہ السلام تشریف فرما وہ تیزی سے گلی مڑ گئے آقا علیہ السلام کے سامنے آ گئے کیونکہ نہانے کی حاجت تھی. اس حالت میں گلی کے راستے پر نہیں چلے جہاں سے آقا علیہ السلام ادب کہی آ رہا ہے. اسی طرح ایک اور حدیث میں ہے حضرت اصلہ بن شریف صحابی وہ کجاوا باندھتے تھے اونٹ کا جس پر آقا علیہ السلام سواری کرتے بیٹھتے جب اونٹ چلتا تو کجاوا باندھتے تھے اس پر آپ بیٹھتے اور بڑا اچھا باندھتے. ایک دن سفر پہ گئے تو جو کجاوا تھا اچھا نہیں تھا باندھا ہوا بیلنس نہیں تھا صحیح طریقے سے فکس نہیں تھا. بعد میں آقا علیہ السلام ملے جب حضرت اصلہ بن شریف کو آقا نے فرمایا اصلہ آج کجاوا اس طرح نہیں باندھا ہوا تھا جیسے آپ پہلے باندھتے تھے کیا وجہ ہے. فرمایا کس نے باندھا ہے. یا رسول اللہ مجھے غسل کی حاجت تھی آج سردیوں کا موسم تھا پانی بہت ٹھنڈا تھا سخت بخار تھا مجھے لگا کبھی میں اس وقت ٹھنڈے پانی سے نہایا تو مر جاؤں. میں نے اس کو گرم کرنا تھا دیر لگنی تھی پھر آپ کے قافلے میں شریک ہونا تھا میں نے فلاں سے آدمی کو کہہ دیا کہ آپ باندھ دو کسی اور نے باندھا تھا. یعنی غسل کی ترہمت ہے اس کیفیت میں آقا علیہ السلام کی غسل کو نہیں لگایا اور جس سجادے پر بیٹھنا اس کو نہیں باندھا. حالانکہ آقا علیہ السلام بھی بیٹھے نہیں اس کو ٹچ نہیں کیا. یہ ادب کون سکھاتا ہے. یہ ادب کا کلچر دیا آقا علیہ السلام ادب کا کلچر. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب عراق کی فتوحات ہوئی ہمارے غنیمت آیا بہت سارا مسجد نبوی میں آپ نے رکھ دیا سیدنا فاروق اعظم تقسیم کرنے کے لیے. تو سب سے پہلے امام حسن کو بلایا امام حسن بن ابی طالب ان کو 1000 درہم پھر بلایا حسین آ جائے ان کو 1000 درہم دیا. اس کے بعد اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر کو بلایا ان کو 1000 حسین کریا. اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر کو 500 درہم دی. بیٹے نے پوچھا کہ حسین ابھی بچے ہیں ابا جان اور یہ گلیوں میں کھیلتے ہیں میں نے تو جنگ میں حصہ لیا ہے مجھے 500 درہم دے رہے ہیں جو جنگ میں بھی نہیں جا سکتے. 1000 درہم دی 1000 بچے نوجوان پوچھا سیدنا فاروق اعظم نے کہا ہاں عبداللہ بن عمر صحیح بات ہے جاؤ ان کے باپ جیسا باپ لے کر ان کی ماں جیسی ماں لے کے آؤ ان کی نانی اماں جیسی نانی لے کے آؤ ان کے چچا جیسے چچا لے کے آؤ ان کے ماموں جیسا ماموں لے کے آؤ ان کے خالہ جیسا ماموں لے کے آؤ ان کی پھپھو جیسی پھپھی لے کے آؤ ان کی خالہ جیسے خالہ لے کے آؤ. خدا کی قسم کتنی زندگی کی کوشش کرو کہ ایک رشتہ بھی ایسا کیوں ان کا والد علی اور مرتضیٰ ہے والدہ فاطمہ الزہرا ہے نانی حمیت الکبریٰ ہے اور ان کے چچا جن کو میرے طالب ہیں ان کی بھائی ام کتنی ہے ان کے خالہ رسول اللہ ہے خالہ رقیہ ام کلثوم ہے. اور یہ جب سارا کچھ سنا سارا نے کہا سیدنا علی شیر خدا نے جب یہ سنا یہ ساری گفتگو فرمایا حضور علیہ السلام نے سچ فرمایا تھا کہ عمر اہل جنت کو قرار ہے. یہ ادب رشتوں کا آقا علیہ السلام اہل بیت کا ادب. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قافلے سے جنازے سے باتیں کرتے ہیں قریب میں آگے امام حسین بیٹھے بچے امام حسین بیٹھے ان کے پاؤں پر گرد لگی ہوئی ہے اپنی چادر سر پہ چھوڑتے ہیں سر پہ چادر اتار کے ان کے پاؤں کی گرد سے صاف کرنے لگ گئے. آپ نے پوچھا ابو ہریرہ آپ یہ کام کر رہے ہیں میں خدا کی قسم جو میں جانتا ہوں سب لوگ جانتے تھے سب کچھ یہی کرتے آپ کو اپنے قدموں پر قدم زمین پہ رکھنا ہی رکھنا. حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے پر سوار ہوئے اونٹ پر سوار ہوئے حضرت عبداللہ ابن عباس کی رکاب پکڑ جس کو پاؤں رکھ کے چلتے اونٹ پر یا گھوڑے پر رکاب پکڑ آپ نے فرمایا اے ابن عم رسول اللہ ایسا نہ کرو میرے کی رکاب پکڑ رہے. آپ نے تیزی سے بڑھ کر انہوں نے کہا وقال هكذا امرنا ان نحمل بعلمائنا وكبرائنا ہمیں اس طرح حکم دیا گیا ہے کہ اپنے بزرگوں کی اس طرح تقریر کیا کرو. حضرت زید بڑے حضرت نے آپ سے بات کی یہ کیا کر رہے ہیں انہوں نے کہا هكذا امرنا ان نحمل باهل بیت ہمیں حکم دیا گیا ہے حضور کی اہل بیت سے
بڑے چھوٹے کے ساتھ کرتے ہیں، چھوٹے بڑے کے ساتھ کرتے ہیں۔ جہاں تک سوچنے کی بات ہے، آپ لندن میں بیٹھے ہیں، کوئی پاکستان میں بیٹھے ہیں، آپ اس وقت پاکستان میں بیٹھے ہیں، کوئی دنیا کے کسی خطے میں بیٹھا ہے، ہم نے اگر آپ رفع حاجت کے لیے جائیں تو قبلہ کی طرف منہ بھی نہیں کر سکتے، حالانکہ کعبۃ اللہ تو آپ کے سامنے نہیں، مگر جس سمت میں کہا ہے اس سمت کا منہ دکھایا، منہ کر سکتے ہیں یا کچھ کر سکتے ہیں، یعنی جو آقا اسلام کی سیرت کے طریقہ ہے، آپ کے دین نے بنیادی طور پہ جو کلچر ادا کیا ہے، اس کلچر میں ادب ہے، اس کلچر میں حیا ہے، اس کلچر میں سخاوت ہے، اس کلچر میں آپ کا درگزر ہے، اس کلچر میں لطف و کرم ہے، اس کلچر میں پازیٹیوٹی ہے۔ آج دیکھیں ہم بڑوں کا جب ذکر کرتے ہیں، بڑوں کا آج دوسرے ممالک کتنی خلیج زبان کے ساتھ اس سوسائٹی میں خاص طور پہ پاکستان کے اندر یا انڈیا کا بھی فرق کیا حال ہے، اس سوسائٹی سے حیا ختم کر دیا گیا ہے۔ ختم کرنے والے کون ہیں؟ نام ہے آپ کو بارہ جو بڑے ہیں، ہاں وہ سیاسی لیڈر ہیں، وہ جاننے چھوٹے بوٹنا غلام خطاب کرنے والے جن سے لوگ دین سیکھتے ہیں، اگر وہ دوسرے کے گالی گلوچ کر کے دیوارے دجال اور کافر، آپ ایک ایسے دین کی پرچار کر رہے ہیں جو سچا سر ادب تھا، سراسر سخاوت تھی، سراسر تعلیم و تکلیم یعنی اس کی، مگر جو زبان جو لب و لہجہ جو طریقہ اختیار کر لیا گیا ہے اس میں دور دور تک دین کی شرک، اس سے نسلوں کی تباہی ہے، دین کا امیج خراب ہے۔ آج میلاد پاک کی شب یہ میسج لے کے جائیں، میلاد پاک کی اب صبح یہ میسج لے کے جائیں کہ ہم اب اس دین کی طرف پلٹ آئیں، ان رویوں کی طرف پلٹ آئیں، اس اخلاق کی طرف پلٹ آئیں، اس حکمت کی طرف پلٹ آئیں جو آپ پر اسلام نے اپنی سیرت طیبہ کے ذریعے، تاکہ ہماری زبان میں پاکیزگی، ہماری سوچوں میں پاکیزگی، رویوں میں، بتاؤ میں، عمل میں، اخلاق میں، افعال میں، معاملات میں طہارت ہو، لوگ ہمارے اخلاق اور عمل کو دیکھ کر دین کو ہماری زبان بری زبان سن کر دین سے ہٹ کے گمراہ اللہ رب العزت ہمیں آپ کا اسلام کی غلامی میں رکھے اور دین کا صحیح فہم اور معرفت عطا فرمائے۔ اور آج کی کاوش جو کی گئی ہے اور شراب کے متاثرین کے لیے جو منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن اور منہاج اسلام انٹرنیشنل کے کارکن ملک بھر میں جو خدمت انجام دے رہے ہیں، میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں اور دعا دیتا ہوں کہ اللہ پاک پاکستان کو، پوری دنیا کو، مسلمانوں کو، امت مسلمہ کو اور انسانیت کو آفات سے محفوظ کرے، سب کے حق میں خیر ہو، اللہ پاک کا شکر ہے۔ آپ کو بار دیگر مبارک، وما علینا الا البلاغ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ شاید درود میں اور اس کے نظام کے تحت جو درود پاک پڑھا گیا ہے اس میں وہ 1,31,31,16,00,000 قریب درود پاک پڑھا گیا۔ اللہ پاک وہ شاید درود کا انتظام کرنے والے اور دنیا بھر میں اس نظام کے تحت درود و سلام پڑھا گیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔